مرزا انجینئر کہتا ہے جو موجودہ رافضی خنزیر ہے وہ کہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، سمندری بیڑا جو بہہ رہا ہے تیار کرنے پر ان کو بشارت دی گئی ہے اور وہ اس میں شامل تھے، اور جو ویکو جی جنتی ہو معاویہ تے ایک شمر منٹ تے یزید تے مرزئی ساریاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ مرزیا چپ کر جا ہوں مرزا یار ایک انجینئر خبیث نے کو نیچے اتاریں۔ بس ہے تو یہ خنزیر رافضی موقف اس سے پوچھنا تھا کہ مجھے بھئی اب مجھے ان سے جی یہ بتا دیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ بے نظیر کا قتل ہوا ہے، یہ جو اب نکل گیا نا، اس کو کہیں کہ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کر کے دکھائیں یا ثبوت دکھائیں۔ یہ تو ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے جو آج کے زمانے میں ہوا ہے، وہ 1400 سال پہلے کے بارے میں ہم یہاں مفتی بن کے بیٹھ گئے۔ میرے بھائی جیسے بھی ہوا، جہاں سے جیسے بھی ہے، اوورآل ہمیں جو دیکھنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آل کو، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ ہمارے لیے معتبر ٹھیک ہے ہیں، باقی گناہ گار ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ جی میں نا ابھی یان تو بھائی یہ جو آپ اوپر پہلے آئے، یہ جو اوپر آئے تھے بات کر رہے تھے، وہ بات تو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے، ان کو پھر نیچے کیوں گرایا؟ مطلب وہ سوال کر رہے تھے نا، بتاتے ہیں نا تو کیا بتاتے ہیں آپ نہیں اس کو، میں نہیں، ہم کوئی سوال مسئلہ؟ نہیں کر نہیں، اس رہے طرح بھائی، ایک نہیں، اس منٹ طرح نہیں، ایان اس صاحب طرح ایک نہیں منٹ ہوتا۔ گالیاں ایان صاحب ایک منٹ جب کسی کی بروڈ پر آنا ہے کوئی سوال کرتا ہے وہ اس کے اکابرین کے اوپر بغیر دلیل کے بغیر کسی بات کے بہتان بازی کرے، گالی دے اور برا بھلا کہے تو اس کو جو ہے نا وہ اب دیکھیں اس نے ہمیں تو برا بھلا جو کہنا تھا کیا، اس نے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، جبکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک تو پھر مولا علی معاذ اللہ ان کے نزدیک ایسوں کو کہ جو ان کے نزدیک کافر ہیں ان کو اپنا بھائی کہتے تھے، اور ان کی کتابوں سے میں نعوذ ثابت باللہ، کروں گا، نو میں ان کی کتابوں سے ثابت کہا، بھی میں نے حوالے نکال لیے ہیں، تو یہ بات کر لیں کیونکہ موضوع چھڑ گیا ہے تو پھر موضوع کے اوپر بات، لیکن وہ خنزیر موضوع پہ بغیر دلیل کے لانتے ڈال رہا تھا جو کہ ان کا وتیرہ ہوتا یہ ہے جو رافضیوں کا۔ یہ عثمان بھائی، یہ جو نیچے ہے نا شیعہ کا امام، انہوں نے نام لکھا ہوا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ عظمت مجھے رافضی لگ رہا ہے، استغفر اللہ، ان کو کال پہ لیں، ان کا جو مطلب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے دین کا مجھے اچھا چلو جتنا علم ہے نا، آپ میں اس میں جی کوئی مطلب میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ مجھے مطلب جو آپ سے میں مطلب جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا بھائی جان، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ، اور میں چلے ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ سے اہل پوچھ لیتے ہیں سنت ہوں، آپ کا سیدنا امیر ٹھیک ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جی بتا دیں۔ جی وہ مسلمان ہے، سنا ہوا ہے میں نے، وہ الحمدللہ سنا اللہ ہوا کا ہے شکر ہے، اور نہیں نہیں ان پہ مانتے فخر ہے، بھی وہ ہیں کہ مسلمان مسلمان ہیں؟ ہے، جی بالکل مانتے ہیں، جی ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں ماننے والے ہیں، کون مانتے ہے، ہیں، کیا موقف ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان ہیں وہ، بس بس مسلمان ہیں، جی جی مسلمان ہیں وہ، مسلمان ہیں، آ- حضرت کون ہے امیر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی کون ہے جانا وہ؟ حضرت یزید علیہ السلام بھی مسلمان تھے، وہ نہیں پتا آپ کو جس کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہو؟ جی مجھے یزید، میں اسی بات کو لے کے بھائی ادھر آیا ہوں، میں نے ان سے پوچھا وہ کیونکہ نہیں پتا کہ واقعہ، وہ مسلمان تھے، یہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتا کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ جنتی ہیں، سنا ہوا ہے یزید کا، انشاءاللہ میری بات سن لے شیعہ کا امام بھائی، میری بات سن لے شیعہ کا امام صاحب، جو میں سوال لے کے آیا ہوں نا اس کے بارے میں مجھے آپ نہیں بتائیں گے، نو پرابلم، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے نہ کوئی برا لفظ اپنے بارے میں سنوں گا، نہ ہی آپ کو بولوں گا، ٹو دا پوائنٹ بتا بات یہ رہا ہے ہوں نا کہ میں بھائی، نے وہ آپ سے مسلمان پوچھا تھا، کہ تجھے جو بتا تو رہا ہوں، دوسرا وہ ہے نا، مسلمان تھا۔ کون کون میوٹ کیوں حضرت کرتے ہو، یزید علیہ بات کرو نا، السلام مسلمان تھا میرے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، تو اسی بات کا میں، یہ عثمان بھائی ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ کوئی حدیث
ان کے بارے میں کوئی بتا دیں، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے منہ کی باتیں ہیں نا، آپ کی بات ہے، ان کی تو کوئی حدیث سامنے لا دیں نا، تو ان کے بارے میں کوئی بھی لکھا تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ شیعہ کا امام بھائی 1 منٹ دیں بس، مجھے سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنے دیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ، پھر کہہ رہا ہے مسلمان۔ میں نے کہا کہ صرف مسلمان، آگے یہ بتا نہیں رہے کون تھے وہ، بتائیں وہ کون ہے۔ پیارے بھائی میں نے کتابیں، عثمان علی صاحب میں نے کتابیں نہیں پڑھی، آپ مجھ سے اچھا، جو میں آپ کو پہلی بتایا تو نا، پھر آپ نے یہ جو مسلمان کہا کہ تو کتابیں پڑھنی تھی، پھر آپ نے کیسے مسلمان کہہ دیا؟ کتابیں تو آپ نے پڑھی وہ کوئی میں نے نہیں۔ اس لیے میں نے وہ اس لیے کہا، میرا ایک دوست ہے اس کے ساتھ باس میں جاتا رہا ہوں، ادھر انہوں نے کمرے میں لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ مطلب یہ صحابہ کے ساتھ وہ تھوڑی سی انہوں نے تشریح کی تھی، تو اس کا مجھے پتہ ہے۔ اب لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں نے ٹک ٹاک پہ یا ادھر ادھر کوئی برا میں نے نہیں سنا، واللہ نہیں سنا۔ جو یزید ہے نا اس کو میں بھائی غلط مانتا ہوں بس بے شک۔ آپ دوست کے پاس جی گئے، وہاں پہ رضی تعالیٰ عنہ لکھا تھا، بس آپ نے کہہ دیا کہ وہ رضی، کیوں آپ جھوٹ کے پلندے تم لوگ بولتے ہو یار؟ میں آپ صحیح بات بتاتا ہوں، نام کہتے اچھا ہو ٹھیک ہے، مسلمان۔ پھر ایک آپ منٹ بات ایسا سنو کریں نا، بھائی، 1 منٹ یار، آپ اس بس بہت ہو گئی ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب بات ہے ہم نے پڑھا نہیں ہے، اچھا جی پڑھا نہیں، کیا میں دوست کے پاس گیا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا دوسری بات، دوسری دلیل کیا جی؟ وہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ان کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، اس لیے نا وہ مسلمان ہے۔ تم لوگوں کی میں سمجھ نہیں آتی کیسے نا عجیب سے کارنامے کرتے ہو تم لوگ، تو کہتے ہو نام کے مسلمان، پڑھا نہیں ہے کہ صحابی رسول ہیں؟ میں کب سے پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ، نہیں پتا، بتا ہی نہیں رہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں۔ وہ جو میں نے دوست سے سنا، اور دوست کو میں نے دیکھا لکھا ہوا۔ اگر رافضیت ہے، رافضیت کے جو ہے نا، وہ ایک ایسی ان میں نا خنزیریت پائی جاتی ہے رافضیوں میں، کہ انہوں نے رفظ اپنا پھیلانا ہے نا، جو وہ ایسا تقیہ بازی کر کے پھیلانا ہے، کیونکہ تقیہ ان کے اندر ثواب ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تقیہ نہیں کیا تو جناب وہ کہتے ہیں پھر کیا جیا، تقیہ نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ اور تقیہ کا نام جو کہ وہ دلائل دیتے ہیں تقیہ کے اوپر، اس کے اوپر کبھی عمل نہیں ہے، صریح واضح جھوٹ بولتے ہیں یہ، صریح واضح جھوٹ، جبکہ تقیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جھوٹ کا سہارا اور تقیہ بازی کو انہوں نے ثواب سمجھ کے ہر جگہ پہ استعمال جناب کرنا بہت، عثمان ہے۔ بھائی ٹھیک ہو بہت گیا؟ شکریہ، تھینک یو، آپ کا موقف مجھے اب آپ کی مرضی، ہمیں تھوڑا کہیں ہم ہیں جناب، وہ کہتے ہیں نا ایک رنگ والے ہیں، وہ ٹرپل رنگ والے نہیں ہیں، ایک رنگ والے ہیں ہم، سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں، اب آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ صحابی رسول جنتی ہیں، بتائیں۔ جی بالکل ہیں وہ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ نہیں آپ تو مسلمان ہیں، بتائے نہیں، تو صحابی میں رسول۔ پوچھ رہا ہوں کون ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان، میں نے کہا صرف مسلمان، پھر آپ کہ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ میں نے وہ جی ادھر دوست کے دیکھا تھا لکھا ہوا۔ یہی بات آ گئی نا، یہی بات آ گئی نا، جو آپ نے سوال کیا وہ بڑھ چڑھ کے ہو گیا نا۔ میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جو پہلی دفعہ آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، خدا کے لیے اگر بتا سکتے ہو، نہیں بتا سکتے تو اپنا ٹائم اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، آپ کہو کہ میں نہیں بتا یار سکتا، اب جواب تو دے دیا وہی میں نے، بات آ گئی نا، لیکن یہ ہے نا اب وہی آپ کا بھی وہی تھوڑا تعارف وہی کروا دینا، آپ سے بھی تعارف لے لیں۔ اچھا آپ یہ بتاؤ، مرزا انجینئر کے جی، بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا انجینئر کے بارے میں ہاں جی، اس کے منہ سے میں نے کوئی غلط بات نہیں سنی، آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اس کو صحیح پوچھیں تو اس کو میں نے سنا بھی نہیں ہے۔ اب بس یہ ہے کہ ایک دو اس کے مناظرے میں نے پڑھے تھے، دیکھے تھے، بس یہ جو ہے نا ایسے ہی آگے آئے تو میں نے اوپر کر دیا، بس تھوڑی سے اس کے بارے میں میں نے یہ نہیں سنا دیکھیں زیادہ۔ کتنی گھبراہٹ کے ساتھ، میں نے اس کو سنا نہیں ہے، میں نے تھوڑا سنا بھی ہے۔ اچھا پھر وہ میں نے اس کے مناظرے دیکھے، پھر نہیں میں نے سنے، میں نے پڑھے بھی کہہ رہے ہیں، میں نے پڑھے بھی نہیں۔ بگوڑے کا مناظرہ، جی ہاں جی، بالکل ختم ہے نا وہ کون سا جی مناظرہ ہے ذرا بالکل نہیں بتانا پڑھے۔ ہمیں، مناظرہ کون سا آپ نے اس کا سنا، یہ ہمیں بھی بتائیں۔ یہ اس کا نا ایک امریکہ میں ہوتا ہے بندہ، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اللہ یاری، اس کے ساتھ نا بس لائیو نہیں بات ہوئی ان کی، تو وہ بھی میں نے دیکھا تھا، سنا تھا۔ اچھا مناظرہ جو ہے وہ لائیو نہیں ہوا، وہ ایک یعنی کہ ایک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے 10 دن پہلے جی ایک ویڈیو بالکل بنائی، اس نے 10 دن کے بعد ایک ویڈیو بنائی، تو مناظرہ ہو گیا۔
वो मुनाजरा तो उसने किया ही नहीं अभी तक किसी ओ से, भाई करने के वही बात बावजूद आ भी गई नहीं ना किया वो। उस्मान भाई, आप ये कीड़े निकालेंगे बातों में यार कीड़ा निकालेंगे कि ये इस तरह बोल रहा है, इस तरह बात बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बेचारे आपको को बता बस रहा हूँ, ये उनकी वही है, एक वीडियो है, वीडियो में बस दोनों सिंपल ही मौजूद हैं, है। अलग-अलग जिस तरह हम सारे भाई एक ही इधर बैठे हुए हैं ना, इसी तरह वो दो हैं, ठीक है। वो एक जगह पे दोनों नहीं बैठे हुए, वो उनका मैंने देखा है। और आप बातों में कीड़े निकालेंगे ना, ये इस तरह क्या बोल रहा है, इस तरह क्या बोल रहा है, आप जो मर्जी करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क भाई नहीं पड़ता। मैं जो क्या मैंने कहना आपको बताया ना कि आप अगर कुछ जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप जानते हैं माशाल्लाह, आप मुझसे बेहतर है, तो मुझे अच्छा बताएं। शिया का माम भाई, आप बाकी बता दिया सर जी आपको। जो कसर रह गई है ना वो आप निकाल लें, आप बात कर लें जरा। अजमत अली, आप मुझे ये बताएं, आप अल्लाह यारी को सुनते हैं? जी बिल्कुल, जो होता है ना मतलब सिर्फ उसी के लिए उसको तलाश जी जी, करके बात सुनना, वो नहीं सुनता। ठीक होगा। अब मुझे मौला अली की कसम उठाएं और ये बताएं कि आप कलमे के साथ अली वलीउल्लाह नहीं पढ़। मुझे अपने रब की कसम है, अपने मोहम्मद की कसम है, मौला अली मैं की जो कसम अहले उठाएं खुशियों कि का आप कलमा है कलमे वो के साथ मुझे अली आता भी नहीं है। वलीउल्लाह मुझे नहीं मौला पढ़ते। अली की मैं मुझे तुझे बोल मुझे मैं मौला मुझे हाँ बोलो। मुझे मौला अली की कसम है, मौला अली की कसम है, मैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके आगे जो अहले तशरीफ पढ़ते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह का गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे वो आता भी नहीं है, वो मुझे आता भी नहीं है, समझ आई? तो यार तू बात को क्यों बढ़ा रहा है? मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू सिर्फ ये बता के कलमे के साथ अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता है, मौला अली की कसम खा और ये बता तू क्यों घूम रहा है? वो तो मैं बता तो रहा हूँ वही कि मैं नहीं पढ़ता, मुझे मौला तू अली सीधा की कसम है, पॉइंट मैं पे नहीं आना, पढ़ता ये उसके आगे। बात करना, कलमे के साथ अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता, ये बता, बस कलमे की बात छोड़ दे। तो नहीं पढ़ता ना भाई, वो नहीं पढ़ता, खुदा के बंदे। ये उस्मान भाई, इनका सारा दिन दज्जल पे है, ये झूठ बोलते हैं। इससे ये आप पूछें, इससे पूछें आप अपना सवाल। उस्मान भाई को छोड़े, तो अपना वहाँ सवाल पे उस पे पूछें, आके कायम इसने आप पे भौंकना था, आगे आगे ना, इसने उससे आगे आगे चले जाना था। सवाल कायम ओ यार, वो वही बात होगी ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ नहीं पढ़ता, तो फिर आप उसको बात लेके वहीं पे बैठ के आगे आगे कंटिन्यू करें। आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सा कंटिन्यू क्या करें आप तो भैया, भैया बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है सब भाइयों का, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम है। अज़मत अली साहब, क्या आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मासूम समझते हो? जी बिल्कुल समझता हूँ। चलें जी, आप बाकी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद हैं उनको भी मासूम समझते हो, यानी कि सैयदा फ़ातिमा को भी मासूम समझते हो, हसन और हुसैन और रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, और उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सब जितने भी हैं, आप इनको मासूम समझते हो? जो अहले बैत है ना, जो अहले बैत हैं वो सारे मासूम, उनको मैं सबको मासूम समझता हूँ, ठीक है। और जो एक आप बता रहे हैं इमाम जाफ़र भाई, आप ना लगे हो मुझ में से कीड़े निकालने के, इससे ये भी पूछो, इससे ये भी पूछो। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना वो आप मुझे नहीं बता रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आप इमाम जाफ़र का आपने नाम दिया ना, इनके बारे में मैंने एक ब्रॉड थी, उससे मैंने सुना था, वो कहता है कि आपका जो छठा इमाम है उसको मतलब वो आगे गलत बातें करता है ना, तो वो सोसा दिल में आता है भाई। तो मैं आया हूँ आपसे आपसे कुछ पूछने, आप तो ये आप कह मतलब रहे वही हैं ना, कि आप अहले बैत उज़्ज़ाम को मासूम समझते हैं, जबकि जी बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उनको वसल्लम तो ख़ातमुल मासूमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई मासूम नहीं है। फिर आप जो है ये शिया का अकीदा या इमामत कैसे रख सकते हैं, जबकि आप कहते हैं मैं शिया नहीं हूँ? जी बिल्कुल, मैं शिया नहीं हूँ भाई, और उनका अकीदा भी मेरा नहीं है। तो आप आपने फिर कहा कैसे कह सकते हैं कि जी जो अहले बैत उज़्ज़ाम है वो मासूम है? मासूम तो सिर्फ अंबिया की ज़ात होती है। यार वही है ना, वही बात हुई ना। मैंने
ادھر میرے ادھر بھائی آتے ہی میں نے کوئی بتایا غم ان نہیں کو، ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے میں نے ان کو صحیح بتایا، ٹھیک ہے، میں نے ان کو صحیح بتایا کہ مجھے پوچھنا ہے آپ لوگوں سے، تھوڑا سا پوچھنا ہے، کیونکہ مجھے دین کے بارے میں جتنا آپ سمجھتے ہو مجھے اتنا تو نہیں علم، حضرت تو میں تو امیر ادھر پوچھ معاویہ رہا ہوں رضی تو اللہ آپ تعالیٰ عنہ مجھے کے بارے میں آپ مطلب صرف کہہ میں رہے کوئی ہیں کہ جی مفتی وہ پادری مسلمان تھے۔ لدریچ شور وردی میں کچھ بھی نہیں ہوں عظمت علی سن تو لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف جی۔ مسلمان تھے، آپ نہیں جانتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے۔ او بھائی صرف او ہو خدا کے بدلے صرف مسلمان کس نے کہا؟ صرف مسلمان تو آپ لوگوں نے لگایا نا کہ وہ صرف مسلمان تھے، میں نے کہا ہاں وہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، وہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا نا بھائی یار، خدا کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے مطلب نہیں پتا نا، تو آپ لگے ہو مجھے ہی وہ اوپر دبانے کے مطلب یہ اس طرح میں اچھا پہلی بات ابن سن لو، آدم بھائی، اللہ کی ابن قسم میں آدم اللہ بھائی ان سے تشریح نہیں یہ ہوں، پوچھیں پہلے سن رہا تو کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے معصوم کا پورا عقیدہ انہوں نے کہاں سے لو لیا ہے، ذرا ان سے یہ بھی وضاحت لے ہاں لیں۔ یہی تو عظمت علی صاحب بتائیں نا، یہ معصوم کا عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اہل بیت عظام معصوم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معصوم ہیں، تو یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے معصوم کا عقیدہ؟ یہ حقیقت پوچھو تو آپ کی باتوں سے لیا ہے میں نے، وہ پتہ ہے اس لیے لیا ہے نا کیونکہ جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا ان کو معصوم مانتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں میں ان کو معصوم مانتا ہوں، مجھے یار نہیں پتا، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، آگے اچھا آپ جو سوچو نو پرابلم بھائی جی۔ اچھا، یہ عقیدہ آپ نے ہم سے لے لیا۔ اور یار عقیدہ نہیں لیا، بس باتیں مجھے ان پتا کو سر لگ گیا مفتی صاحب بھائی ان جان، کو ٹھیک کچھ ہے بھی آپ نہیں پتہ ہے جی، جو ہے یہ نا میرے خیال سے نیوٹرل ہیں، ان کو جو ہے بس کچھ بھی نہیں پتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو نہیں پتا جی مجھے کہ بالکل وہ نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس کے وسلم بارے میں کے نہیں پتا۔ برادر نسبتی ہیں، اور ان کی جو بہن ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسب سے جو ہے وہ امت کے ماموں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، یعنی کہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ایک بہن ہے قربیہ صغریٰ میرے خیال سے نام تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہند بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جو حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب ہیں، وہ ان کے نکاح میں تھیں، اور ان سے پھر ایک اولاد بھی ہوئی تھی جن کا نام جو ہے محمد رکھا گیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے جو فرزند علی اکبر بن حسین ہیں، یہ حضرت لیلہ کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور وہ جو ہے اس سلسلے میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بانجی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی ہے لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے یعنی کہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں یہ تو اچھا، پھر اگلی بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بنو امیہ میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، تو یہ آپس میں بھی بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو نہج البلاغہ کے اندر صاف فرما رہے ہیں کہ جی میرا اور معاویہ کا اللہ ایک، نبی ایک، کلمہ ایک ہے، اور نہ ایمان میں وہ ہم سے زیادہ ہیں نہ ہم ایمان میں ان سے زیادہ ہیں، ہم دونوں میں اتحاد ہے، بس ہمارے درمیان جو اختلاف ہوا وہ دم عثمان قصاص یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بارے میں ہوا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنا کرتے تھے، اور پھر روتے تھے، اور پھر کہتے تھے واللہ آپ جتنی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں یہ سب ساری جو ہے ان میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو یہ آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صرف اور صرف مسلمان کہا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، آپ اور مجھ تک جو ہے وہ کلمہ طیبہ پہنچانے والے، دین پہنچانے والے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔
تو ان کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ سرچ کریں, تحقیق کریں, یہی جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہے. مرزے شرزے اور ان کنجروں مجروں کو پڑھنا چھوڑ دیں, ان کے بارے میں جو ہے آپ جو ہے زیادہ تحقیق کریں. اب ہمیں پولنگ سٹیشن بتانے لگے. اچھا پیارے بھائی, ابن آدم بھائی, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اچھا ٹھیک ہے, ادھر میں کام کرتا ہوں پیٹرول پمپ پہ, ٹھیک ہے, اچھا یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا چھوٹی سی ہماری مسجد ہے, ادھر الحمدللہ ہم ٹائم پہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اچھا آپ لوگوں مطلب میں ادھر جو آیا ہوں نا پیارے بھائی, ایک منٹ میں بند کر لوں. اچھا عظمت بھائی آپ بند کر لیں, 1 منٹ دیں ہمیں. ہمارے ساتھ ابن آدم اچھا بھائی, سنیں, یہ فرینک, 1 منٹ دیں. یہ فرینک ہے, اس نے آتے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی ہے, اور یہ بار بار ابھی کال کہہ رہا تھا کال کی کریں مجھے, اس کو کال پہ لیا ہے, تو آپ ان سے بات کریں ذرا. کون سا؟ یہ فرینک, ہاں فرینک, ہاں فرینک. آواز آ رہی ہے بھائی میری؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی بھائی, میں یار پتہ کی گل ہے, تھوڑا جہا نا لین تو لتھے ہیں تے ایک سوال ہے میرا چھوٹا جہا, تے جے جواب دیندے ہو تے کر لینا, جے نہیں تے ٹر جانے. جی جی کریں, لین سے لتھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو چاڑ دیں گے لائن پہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بڑی مہربانی صاحب, اگر تھینک آپ یو. چڑھنے کے قابل ہوئے تو ہم آپ کو انشاءاللہ لائن پہ واپس چاڑیں گے. اچھا لین تے انشاءاللہ چڑھے ہیں تے چڑھے رواں دے, تے تھی نہیں لے سکدے تے لین ہو ساڈی ہے کوئی. تے تہاڈوں دسن لگا میں ایک سوال تہاڈا چھوٹا جہا ہے وے کہ معاویہ سید کتھوں آ گیا؟ اچھا آپ جو ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ شیعہ ہو یا مومن مسلمان؟ ویکھو بھائی, پہلے نمبر تے جے تے کوئی بندہ تہانوں اتنے آ کے سوال کردا پیا تے مسلمان ہی ہوے تے سوال کردا وے پیا. سید دی گل تساں کیتی ہے, سید معاویہ. مینوں ایک گل دسو, معاویہ تہاڈا میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے, تے چلو تمیز نال گل کرنے آ, یا اچھی گل ہوندی تمیز نال گل کرنا. حضرت معاویہ نو تسی سید پہ بناندے ہو بھائی, تے مینوں اے دسو کہ وہ پاک نبی علیہ السلام ہراں دے وچوں پیدا ہوئے نے یا پاک مولا علی علیہ السلام ہراں دے وچوں پیدا ہوئے نے, تسی انہاں نو سید دا لقب کہڑے حساب نال دیندے ہو؟ کوئی گل دسو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ نہیں آئی, پنجابی گل کر سکدے ہو؟ پنجابی سانو اتنی نہیں آندی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش تو ہیں کہ نہیں؟ اوہو, کریش دی ہن سانو سمجھ نہیں پی آندی. تسی آندے کہ پنجابی گل کرو تے سمجھ آندی, یعنی کریش کروش دی مینوں نہیں سمجھ بھائی آندی. جان, 1-2 لفظوں میں میری بات سن لیں. اچھا سن لیں گے؟ بھائی میں گل کرنے واسطے آیا تو سننے واسطے آیا. ٹینشن میں بتانے لگا ہوں آپ کو, میں بتانے لگا ہوں. گل کرو, کوئی مسئلہ نہیں. تساں کس طرح کی کرنی, میں کس طرح کی نہیں کرنے لگا. فرینک بھائی, عربی میں عزت کے ساتھ کسی کو بلایا جائے تو سیدنا کہا جاتا ہے, بس اتنی بات ہے. نہیں انج نہیں ہو سکتا بھائی. ویکھو ایک چھوٹا جہا ویکھو, یہ ہم نہیں انج نہیں بھائی. تساں گل آپ میرے بھائی کتابیں نیچے ارمان بھائی کہہ رہے ہیں اردو میں بات کریں, اردو بولیں. اللہ دی قسم ہے بھائی, اردو نہیں ہوندی. ایڈی بڑی قسم چو کے دس رہا بھائی, نہیں وہ دسیا. اچھا وہ تو سانو پتہ ہے کہ تسی رہندے پاکستان دا نام لیندے ہو تے اردو تانوں آندی نہیں, جاہل ہوندے ہو. اسی پنجاب اچھا انہوں نے ویکھو بھائی, ایان بھائی نے دسیا بدتمیزی نہیں میں کسی نال بھی کردا بھائی, میری گل پیار نال تمیز نال گل کرنا پیا بھائی. میں ایان بھائی نے دسیا ہے کہ سیدنا عربی دے وچ سردار لیے بھی استعمال ہوندا ہے. کدے لیے؟ سردار نہیں. اچھا ہاں جی, تسی اوتھے کیا ہے نا 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 میں نہیں مندا. نہیں ویکھو بھائی, ہن میں پھر تھوڑی گل ٹوکن لگا, معافی چاہنا وا. ابھی ان سے سوال یہ کریں کہ بی بی نرجس سید کہاں سے آ گئی؟ آپ ان کو سیدہ لکھتے ہیں, وہ کہاں سے آ گئی سید, یہ بتائیں. یار ابن آدم بھائی کو بات کرنے دیں, باقی سب خاموش ہو جائیں پلیز, اب بیچ میں کوئی نہ بولے. سمجھ نہیں آئی. فرینک صاحب اے بی بی نرجس نو سیان دے ہو؟ نہیں بھائی, اور تواڈے مسلک دے مطابق او بھی سیدہ ہے, او کتھوں آ گئی سیدہ رومن دی لونڈی؟ ویکھو بھائی گستاخی نہ کرو.
ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੋ ਫਰੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ਨੂੰ ਮੁਆਵੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਦਾ ਲੋਂਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦਾ ਨਰਜਸ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੈਯਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ गुस्ताखी ना करी गुस्ताखी ना करी हजरत आप सारे गवाह इस चीज के आप सारे इस चीज के शिया का इमाम एक सेकंड आप सारे इस चीज के गवाह हैं कि मैंने किसी किस्म का गुस्ताखी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि बीबी नरजस को ये सैयदा बीबी नरजस सलामुल्लाह अलैह कहते हैं और वो रोमन की लौंडी थी और बादशाह की बेटी थी और वो ईसाई थी जबकि इनकी किताब का हवाला भी दिया इस्तकबाल इमाम ज़माना के अंदर साफ लिखा हुआ है कि उसका नाम नरजस भी था मलका भी था सूसन भी था और एक और नाम भी था। तो अब वो उनको रोमन की लौंडी बता रहे हैं और मैंने भी यही बात की कि वो रोमन की लौंडी थी लेकिन आप उनको सैयदा नरजस सलामुल्लाह अलैह कहते हैं। आप उनको सैयदा कैसे कहते हैं आपके पास कौन सी दलील है? और वो देखें जी कि बीबी की अच्छा पहले कह रहा है मैं बीबी को जानता नहीं और बाद में कह रहा है बीबी की गुस्ताखी कर दी। अब अंदाज़ा लगाएं आप इसको। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर सवाल उठा रहा है कि वो सैयद कैसे और चलो वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती भी हैं आपके जो है वो घराने से भी उनका ताल्लुक़ है आपस में भाई भी हैं बनु उमैया और बनु हाशिम लेकिन आप एतराज़ उन पे उठाते हो और जो कई अरसे के बाद बीबी नरजस जो रोमन की लौंडी हैं वो आई उनको आपने सैयदा बीबी नरजस सलामुल्लाह अलैहा लिखा। आप गूगल पे भी जाके देख लें वहाँ पे भी सैयदा बीबी नरजस लिखा हुआ है उसको सैयदा ये बोलते हैं। तो सैयदा की गुस्ताखी कह रहा है मैंने एक लफ्ज़ भी गुस्ताखी का नहीं किया। रोमन की लौंडी की किताब में लिखा हुआ है। नहीं अब उसका काम पता क्या था उसका काम ये था कि मैं अब ना गालियां निकाल के सवाब कमा। हाँ जी फ्रैंक भाई आपको आखिरी दफा मैं ऊपर लूंगा कॉल पे। एक मिनट अजमत भाई एक सेकंड में वेट कीजिएगा मुझे आप बोलने दें काफी देर से आप सब बोल रहे हैं एक मिनट वेट कीजिएगा। फ्रैंक साहब मैं आपको कॉल पे ले रहा हूं लेकिन अगर आपने कोई गुस्ताखी की या आपकी जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकला तो जैसे पहले मैंने ठुड्डा मारा था ना वैसे ही दोबारा ठुड्डा मारूंगा आपको। एक सेकंड के लिए कॉल पर आए जो तमीज के दायरे में बात करनी है वो करें अदरवाइज बारी बारी दिल से बात करें। जी मैं ले रहा हूं उसको कॉल पे है तो गुस्ताख इसका अजाब ना हो जाए कहीं मेरे सर पे यार। क्यों उस्मान भाई गुस्ताख को दोबारा कॉल पे लेने पे कोई अजाब ही ना हो जाए। नहीं हम तो इसकी जरिए से दूसरों को हिदायत देने का जरिया बनेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि ये जो पहले भी गुस्ताखी करके गया है मलून तो इसके ज़रिए से कोई दूसरा बंदा जो है शायद हदायत हासिल कर ले। हमारा टारगेट जो है ना वो बैक एंड पे बैठे कोई साइलेंट लिसनर होते हैं और ये तो जो ना वो चुने हुए गुस्ताख होते हैं ये ऐसे लोग इनको तो लेके हम दूसरों की हिदायत का ज़रिया बन जाते हैं। चल आजा भाई ऊपर फ्रैंक आ होते मैं लैन लग्या निकालते ते दसी जरा कि गुस्ताखी केड़ी कीती है जरा दसी जिहड़ियां तूं गालां तूं मूंह ते रखियां ने दसी जरा। देखो भाई अगे भी मैं पहला गुस्ताखी दा दसना तू सानू कि गुस्ताखी केड़ी कीती मैं फिर तुर जाना मैनू तुसीं अगे वेखो आख्या मैं तुहानू केकरा देने तुहानू केकरां दी जरूरत नहीं असीं अल्लाह दे हुक्म दे नाल साईयां नू मनन वाले समझ लगी जे ते असीं उन्हां दा दफा करना लोक असीं गुस्ताखी नहीं किसे दी करदे जेड़ा अल्लाह साहबां नू नहीं मनदा ते उत्ते अल्लाह दी लानत है समझ लगी है। ते पता की गल हुंदी है मेरा वीर एक मिनट भाई मेरी गल पूरी हो लैंदे फिर तुहां हुण गल करनी है। मैं हुण इस गल लानत पाई है अल्लाह जेड़ा बंदा साहबां नू नहीं मनदा ओहदे उत्ते अल्लाह दी लानत इस तो क्या गल कोई नहीं ठीक है।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਮਾਵੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਪੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਈਏ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਯਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਨਾ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। सैयदना बिलाल कहा जाता है, सैयदना बिलाल। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਜਸ ਲੋਂਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੋਂਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਰਜਸ, ਔਰ ਖੁਦ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। 37 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਵੀਆ ਸਵਾਬੀ ਬਣਾਓ। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु के साथ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ जो ਰੋਲਾ निस्बत है, एक मिनट गल सुन ला, जो निस्बत है सैयदना जो अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु की नबी सल्लल्लाहु के घराने से, सामने नहीं आया याद। उसको तकलीफ हो रही है कि हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु क्यों कह रहे हैं। मैं जैसे करता हूँ तो बीच में बोलता है। मैं कह रहा हूँ कि इब्ने आदम भाई ने निस्बत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ बताई है। और इस माना में जो सिंपल माना आपको बताया कि चलो इस पे भी तुम ना क्या कहते हो, उस पर भी तुमने कहा मैं नहीं मानता कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु के साथ चलो भाई सैयद कहा जाए जिसको गल सरदार के मुकाने यार, गल खत्म करके मैं गल खत्म करना भाई। एक सेकंड भाई, माफी चाहना, मैं टुर चला एक मिनट भाई। सारे इतने सारे मुसलमान बैठे हैं जी जी, एक बार म्यूट सारे भरा पुट्टे जाते कि मैंने गल का जवाब दिया जा। सारे भरा मुसलमान बैठे हैं ना इतने। ਚੱਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਅਬੇ ਵੀਰ ਲੜੋ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨੇ रज़ी ताला अन्हु, ये उनके गुस्ताख हैं, सबसे बड़े गुस्ताख, और उनके अकवाल के ये मानते ही नहीं हैं। अच्छा जी, चलें। एक ना वो मुसलमान कह रहा था फलां फलां, तो ये एक ना एक क्लिप मैं चलाना है। वैसे तो बेशुमार क्लिप हैं इनकी गुस्ताखियों पर। एक इसने गुस्ताखी करनी थी, मैंने उसको नीचे उतारा, उसने गुस्ताखी करने लगा था। सभा नंबर 11 रकम नंबर 40 पर ये मतबूआ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत वहां से शाये हुई है 2003 में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा। इमाम बुखारी फरमाते हैं, आला अबू अब्दुल्लाह मा उबाली सल्लैतु खल्फल जहमी अर्रफ़दी अम सल्लैतु खल्फल यहूद व नसारा। फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी जहमी राफजी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूं। यानी यहूदी और ईसाई और जहमी राफजी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नजदीक बराबर है। वला युसल्लमु अलैहिम, और इन राफजियों को सलाम ना किया जाए, इमाम बुखारी का फतवा है। वला युआदूना, और अगर ये बीमार हो जाए तो इनकी इयादत न की जाए। वला युनाकहूना, और इनके साथ निकाह न किया जाए। वला युशहदूना, और इनके जनाजों में हाजिर ना हुआ जाए। वला तुकलु ज़बाइहुहुम, और इनका ज़बिया ना खाया जाए। ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा। अच्छा, ये है जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा। तो राफजी तो खुद को इधर बैठ के मुसलमान कह रहा था और कह रहा है कि जो सहाबा का न माने, तो तुम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु को कब सहाबी मानते हो? और तुम तो सिर्फ बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद सहाबा को सहाबा मानते हो, बाकी सब को तुम लोग खंजीर व मुर्तद मानते हो। जिनमें खुलफाए राशिदीन है, उनको तुम लोग सहाबा नहीं मानते, और तुम कहते हो कि नहीं हम सहाबी मानते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ खादिम, इनका नाम मुझे नज़र नहीं है ना, खादिम रसूल साहब है।
جی مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں. میں ان کی تصویر بڑی کر دوں. ابن آدم صاحب کو یہ حوالہ دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، استقبال امام زمانہ، اور یہاں پہ بڑا صاف لکھا ہوا ہے. میں پیچھے سے اگر جاؤں تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، لیکن اصل میں جو بتانے کا مقصد ہے آنکھوں سے لگاتی ہے پھر سر پر یہ یہاں پہ عمر بن ابن یزید راضی ہو گیا. میں نے اس کو پیسے دیے اور اس کنیز کو یعنی کہ لونڈی کو اپنے ساتھ لے کر مکان میں آیا بغداد میں. اب مجھے انتظار تھا کہ رات ہو جائے اور میں سامرا جاؤں. رات کے وقت امام علیہ السلام نے بھیجا تھا اور رات کے وقت ہی آنے کا حکم دیا تھا. میں نے دیکھا وہ کنیز بار بار اس خط کو کبھی آنکھوں سے لگاتی، کبھی سر پر رکھتی اور کبھی پیشانی سے مسح کرتی تھی. اچھا یہ نیچے دیکھیں، میرے باپ کا نام یاشوا ہے اور وہ قصر روم کا بیٹا، میں بادشاہ روم کی پوتی ہوں اور میرے دادا کو مجھ سے بڑی محبت تھی. میرا اصلی نام ملکہ ہے اور بعض روایات میں ان کو ریحانہ کہا گیا، بعض میں ان کا نام سوسن. بہرحال 4 نام ہیں انہیں خاتون کے: سوسن، ریحانہ، ملائکہ اور نرجس. اب یہ دیکھیں نرجس سامنے صاف لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. اب یہ اس کو خریدا گیا تھا 300 دینار دے کر، ٹھیک ہے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور یہ پوری ساری کہانی ہے آگے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک دولہے کے ساتھ اس کی شادی ہونے لگی اور وہ دولہا گر گیا زمین پہ، چراغ لڑکھلانے لگے، اندھیرا ہو گیا اور اسی طریقے سے جو ہے تخت زمین پر جا گرا. پھر دادا نے جو ہے دوسرا منگوایا، دوسرا دولہا جو ہے وہ بھی زمین پر گرا، تخت پھر گر گیا. پھر کہا جی یہ کون منحوس ہے. یہ وہ ساری بہت مزے کی کہانی ہے، لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب ان کی ہے استقبال امام زمانہ، اور اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ رومن کی لونڈی تھی اور یہ خریدی گئی تھی. اور بشر بن سلمان نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور عمر ابن یزید جو ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے آیا تھا اور 300 اشرفیاں دے کر اس نے اس کو بیچ دیا. اب یہ رومن کی لونڈی تھی اور اس کو یہ سیدہ بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. اور بھئی پہلے یہ تو بتاؤ یہ سیدہ کہاں سے آ گئیں؟ پھر جا کے تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 رشتہ داریاں ہیں حضرت امیر معاویہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسے ہی بے شمار رشتہ داریاں حضرت علی کے ساتھ، ایسی ہی بے شمار رشتہ داریاں حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جی وہ سید کہاں سے آ گئے. بھئی آپ یہ بتاؤ کہ نرجس سیدہ کہاں سے آ گئی. ان کا تعلق جو ہے نا آپ کو بڑی افسوس ہوا کہ جی گستاخی کی ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے پاس سے کوئی بھی ان کو جو ہے لونڈی کہا تو آپ کی کتاب سے دیکھ کر، یہ آپ کی کتاب کھول دی میں نے، کتاب سے دیکھ کر کہا ہے، اور آپ کہتے بھی ہو کہ وہ جو ہیں سلام اللہ علیہ اور وہ سیدہ ہیں. تو آپ یہ بتاؤ کہ وہ سیدہ کہاں سے آ گئیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات میں کرنا، وہ 9 رشتہ داریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا تذکرہ بعد میں کریں گے. پہلے یہ سیدہ کو یہ بتاؤ کہ نرجس سیدہ کہاں سے آئی ہے. جی زبردست ہو گیا. ابن آدم بھائی صفحہ بھی بتا دیں، استقبال امام زمانہ کا صفحہ بھی سب کو بتا دیں تاکہ وہ ویریفائی کر لیں. میں اسی طریقے سے کھول کے تھوڑا پیچھے چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں میں پیچھے جا رہا ہوں، یہاں سے جہاں سے بی بی نرجس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے میں وہاں پہ جا رہا ہوں. یہ دیکھیں جناب نرجس خاتون کا امام کے گھر آنا. یہ صبر کریں تھوڑا سا، یہ صفحہ بتا دیں تاکہ لوگ، یہ صفحہ نمبر ہے جی، صفحہ نمبر 67 ہے. صفحہ نمبر جو ہے وہ 67 ہے. یہاں سے دیکھیں یہ 67، یہاں سے بی بی نرجس کا جو ہے نا وہ باب شروع ہوتا ہے. بی بی نرجس کا خاتون کے گھر آنا، اور پھر اس کے بعد خاتون صاحبہ آئیں، ان کو خواب آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ کلمہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا پڑھتی تھی. پھر اس کے بعد جو پوری سٹوری ہے، اور پھر امام زمانے کی پیدائش، اور پھر ان کا غار میں بھاگ جانا. یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور کتاب یہ جو ہے وہ 67 نمبر پیج سے جو ہے وہ بی بی نرجس صاحبہ جو ہیں ان کا جو ہے سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. میری شادی کے موقع پر اسے لگایا اور یہ وہ دولہا کو لا کے تخت پر بٹھایا گیا. سب کے سے بڑے پادری کو انجیل کو ہاتھ میں سنبھالا، انجیل کی ورگردانی کر کے سب سے بڑے انجیل کی تلاوت کرنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ چراغ بڑھ کے
اور ان کی روشنی کم ہو گئی اور سلیب ایک مرتبہ اوپر سے نیچے گرے اور انجیل اس پادری کے ہاتھ سے گر گئی. اور یہ منظر دیکھ کر اچھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی دولہا بھی گر گیا اور تخت بھی گر گیا. یہ میرے خیال سے دوسرے دولہے کی بات ہے. پہلے دولہے کی بات اوپر والے صفحے پہ آگے رہ گئی ہے. اچھا یہ ایک تو ایک بلر جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ یہ خادمے موجود ہیں جی, خود پڑھ لیجئے گا. اور ایک اور جو ہے ٹھیک ہو گیا جو بی بی صاحبہ کی جو کشتی کا واقعہ ہے وہ ایک اور کتاب ہے. وہ کتاب بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ساری کہانی جو ہے وہ ان شیعوں نے خود لکھی ہوئی ہے اور پھر یہ ان کو سیدہ پاک کہتے ہیں, بی بی سیدہ پاک. تو بھئی یہ بی بی کہاں سے سیدہ ہو گئی؟ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رند خان بلوچ موجود ہیں خادم رسول والی آئی ڈی سے. رند خان بلوچ, نظریات سوشلسٹ, پسندیدہ سیاستدان فلاں فلاں. جناب رند خان بلوچ مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں خادم رسول کی آئی ڈی سے. چلیں اتنی دیر نہیں. اچھا پیارے بھائی, ختم نبوت فارم بھائی یہ نیچے اس کو جو ہے میوٹ کر دیں. یہ مرشد بابا, یہ خبیث کا بچہ جو ہے نا, یہ ذوالجناح کی 5ویں ٹام کی پیدائش ہے, تو اس کو میوٹ کر دیں. کو جو وہاں بھیج دیا جہاں سے یہ نکلا تھا, پکا ڈیلیٹ کر دیا اس کو. زبردست. جی عظمت صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ابن آدم بھائی سے بات کریں, میں تھوڑا مصروف ہوں. جی بھائی نے تو بات کی ہوئی ہے, کوئی اشکال ہیں تو بتائیں. جی ایوب زہری صاحب ہیں جی, کوئی ہمارے ساتھ ہے جی. ایوب زہری صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم. اچھا ٹھیک ہے, کر لیں بات ان سے, پھر کرتے ہیں. کیسے ہو آپ لوگ بھائی؟ ہم ٹھیک ہے بھائی. بھائی میں آپ لوگوں کا فوجی ہے. اچھا وہ آپ وہ شیعہ والے فوجی تو نہیں ہو نا؟ نہیں الحمدللہ مسلم ہے بھائی. وہ لوگوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. وہ شیعہ والے جو فوجی ہیں نا وہ سارے منافقین ہیں نا. بالکل تو زبردست. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں, بڑی اذیتیں پہنچائی. میں آپ کو ایک حوالہ بتا دیتا ہوں, دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. بالکل زبردست. یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں حضرت علی کا. اچھا آپ حوالہ نکال رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کوئی سائرہ کاظمی صاحب ہیں جی. اچھا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 67 ہے. اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا, کیونکہ یہ شیعان علی جتنے بھی تھے یہ ٹرخاتے تھے, کب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں کی سی ہے کہ جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں, اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں. جب بھی شامیوں کا ہر اول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندر دبک جاتے ہو جس طرح گو اپنے سوراخ میں اور بچوا اپنے بٹھ میں. جس کے تمہارے ایسے مددگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے تمہارے ایسے مددگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے, اور جس پر تم تیر کی طرح پھینکے جاؤ تو گویا اس پر ایسا گیر پھینکا گیا جس کا سوفار بھی شکستہ اور پیکاں بھی ٹوٹا ہوا ہے. خدا کی قسم گھروں کے صحن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو, لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری جلوی کر دور کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح کرنا نہیں چاہتا. خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے شیعو, اور تمہیں بدنصیب کرے. جیسی تم باطل سے شناسائی رکھتے ہو ویسی حق سے تمہاری جان پہچان نہیں. جتنا حق کو مٹاتے ہو باطل اتنا ہی تم سے نہیں دبایا جاتا. اب یہ دیکھیں اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا, اور شیعہ یہ سارے کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 20,000 کا لشکر نکلا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اور یہ جتنے بھی لشکر میں شامل تھے ان میں 20,000 شیعان علی جو بنے ہوئے تھے
وہ سب سارے جو ہے نکل کر کہہ رہے تھے ہم حضرت حسین کے قاتل ہیں، جاؤ ہمارے سے بدلہ لو. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اذیتیں پہنچا رہے تھے. آپ خود دیکھیں نہج البلاغہ، یہ شیعہ کی بڑی معتبر کتاب، مانتے ہیں شیعہ ان کو، یہ خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں ان شیعوں کے بارے میں. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ ایک جگہ پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مثال ننگی عورتوں والی دی کہ یہ ایسے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے اپنا کیا کہتے ہیں جی، ایک اور حوالہ بھی ہے. اچھا جب تک آپ ان سے بات کر لیں میں حوالہ دیکھ لیتا ہوں. سر کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک منٹ سائرہ کاغنی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو سن رہی ہوں، تو آپ نیچے بیٹھ کے سنیں. اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. چلیں ان کو میں نے نیچے اتار دیا ہے. جی ڈون راجپوت صاحب کا سوال تھا. جی جی سننا تھا یہ ابن آدم صاحب کو، تو مجھے یہ بتائیں آپ جو فرما ڈون صاحب ایک منٹ میں ابن آدم بھائی کو نا آپ کا سوال آپ کی براؤڈ ضرور ہے لیکن یہ تو نہیں آپ کا مہمان. یار ڈون صاحب باری باری بات کرنی ہے آپ سے، پہلے ایک بندہ ویٹ کر رہا ہے بھائی. تو سر مائک میوٹ کر لیں اپنا. بولنے مجھے آواز آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. ایک منٹ ڈون صاحب ایک منٹ، پہلے آپ مہمان ہیں تو پہلے ہمیں بتانے تو دیں کہ آپ نیچے سوال کر رہے تھے. آپ کا سوال بھی بتا دوں پھر آپ بات جاری رکھیں. جب تک میزبان نہ کہے تو مہمان بولتا نہیں ہے ایسے. اچھا ایسے ہے کہ انہوں نے سوال نیچے کیا تھا کہ بھائی شیعہ کے بارے میں کوئی آپ بات کر رہے ہو یا رافضیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو فلسطین میں تو سارے جو رافضی ہیں یا کوئی شیعہ ہیں وہی مدد کر رہے ہیں، تم لوگ تو کر ہی نہیں رہے ہو. تو اس کا یہ جواب پوچھ رہے تھے. جی ڈون صاحب اپنا سوال آپ خود بھی دوہرا دیں. یہ جھوٹ اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کی کوئی سر آپ ہمیں بولنے دیں گے؟ ابن آدم صاحب مجھے بولنے دیں گے؟ آپ کا سوال سن لیا نا، جو ہماتن گوش ہو کے بات سنی ہے وہ ہمیں بھی بولنے دیں بھائی جان. آپ کی مہربانی ہے، جو اگر آپ کی بروڈ پہ آئے ہیں تو تھوڑا ذرا احترام ہمارا بھی کر لیں، ہم بھی آپ کا احترام کر لیں. میں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی ہے، تھوڑا اگر میری آواز ایسی ہو تو معذرت ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جی مولا علی علیہ السلام کے جو نا وہ شیعہ جو تھے وہ ایسے تھے. اب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی صحابی رسول جنگوں سے بھاگ جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ نبی پیچھے سے قرآن میں کہیں آوازیں دے رہے ہیں کہ آؤ 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 اور وہ بھاگ جائیں دم دبا کے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ گستاخی نہیں؟ اوکے ہو گیا، آپ کا سوال آ گیا. پہلے ایک منٹ، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ جو مولا علی کے جو شیعان علی خود کو کہلاتے ہیں وہ واقعی اس طرح کے ہیں. پھر ہم اس کا جواب دیں گے، اس کا جواب دیتے ہیں. ایک منٹ بھائی ابن آدم بھائی، ان سے پہلے منوا لیں تو پھر صحابی رسول جو جنگ کا معاملہ. ایان صاحب آپ کا مائک آن ہوا نا تو میں آپ کو نکال دوں گا یہاں سے. مائک بند رکھیں اپنا مکمل طور پہ. ایان بھائی مائک بند رکھیں. جی ابن آدم بھائی یہ انہوں نے کیا کہا جی کہ صحابی جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے. ایک منٹ میں پہلے بات وضاحت کر دوں. آپ نے حوالہ جو نہج البلاغہ کا پڑھا ہے، خطبہ نمبر میرے خیال سے 80 یا 47 جو بھی تھا وہ حوالہ پڑھا. اس میں جو شیعان علی کہنے والے خود کو، ان کے بارے میں مولا علی نے کیا کلام کیا اور ان کے بارے میں کیا بات کی. پہلے ان سے یہ منوا لیں کہ وہ مان گئے ہیں کہ نہیں مان گئے. تو پھر صحابی رسول جو کوئی جنگ کا معاملہ ہوا پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ جنگ میں دم دبا کے بھاگ گئے تھے معاذ اللہ. جی ڈون صاحب آپ مجھ سے بات کریں. میں نے کہا شاید آپ یہ ابن آدم صاحب کو کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں ظاہر سی بات ہے کہ منافقین پائے ہی جاتے ہیں نا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی کوفے والے ہوں تو ہم بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو مولا کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمارا تو یہی موقف ہے کہ جو مولا کے ساتھ نہیں رہا اس کے اوپر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو کہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. اب یہ تو نہ کہنا آپ کی فیملی کے، آپ کے خاندان کے بندے 4 بندے آپ کے ساتھ ہوں گے اور 4 بندے آپ سے ڈر کے پیچھے بھی ہٹ جائیں گے کسی معاملات میں. اب اس چیز کو آپ اگر دلیل بنائیں تو وہ تو دلیل ہی رد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کسی لوگوں کو. اب جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات کی کہ انہوں نے جنگ میں کہا آپ سے سوال کچھ اور کیا گیا ہے. ابن آدم بھائی آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ سوال جو کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی جنگوں سے فرار کا، ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ ان کے نام بتائیں جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے.
قرآن پاک میں بھی آیتیں ہیں، اگر کہیں گے تو میں لا کے دے دوں گا، ایسی کیا بات ہے ابن آدم صاحب؟ بتائیں قرآن کی مائک میوٹ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو غلط بات ہے نا، بار بار آپ دیکھ یا تو سوال کرنے دینا پھر بھائی جان۔ ابھی بات میں نے تو آگے آپ کی کوئی شیخین کے اوپر کوئی بات نہیں کی نا، چاہے میں مانتا ہوں نہیں مانتا، لیکن میں نے کوئی غلط قرآن کی آیت نکالیں، ہاں جی قرآن کی ابھی آیت میرے پاس نکالیں۔ موجود نہیں، میں تو اس وقت ڈیوٹی پر ہوں سر، میرے پاس اگر ہوگا میں آپ کو لا کے دوں گا، یا تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو دیتا ہوں دعوت فکر، آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، نہ آپ گستاخی کیجیے گا، آپ یہ نہ ہم بتائیں کریں جو گے۔ جنگوں سے بھاگ گئے تھے وہ کون تھے، یہ بتائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ مطلب آپ کے شیخین میں سے آتے ہیں نا، اب ان کی تفسیر بھی نکال کے دکھا دوں گا میں، پھر کیا آپ اس میں کوئی کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار یہ دیکھیں گستاخی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ اس وقت ساتھ تھے؟ بالکل ہی بھاگے تھے، وہ موجود تھے، وہیں کے وہیں موجود تھے۔ تو آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے؟ جی بالکل ہوئے۔ ہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحمدللہ وسلم کی سر مدد مشکل کیوں نہ کشا کی؟ کہتے ہیں، بالکل یار بات دندان، اچھا دندان مبارک ٹوٹنے میں کیا مدد ہے بتائیں؟ یار ایک منٹ، جب ایک بندہ ایک وقت میں بات کر رہا ہے تو بیچ میں نا آپ غصہ کریں، وہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ بیچ میں اپنی آپ نے تقریر شروع کر لی ہے۔ میرا ایک دو بندے اگر اوپر بلا لینا تو مہربانی ہوگی آپ کی، آپ 4-5 کٹھے مل کے بیٹھیں گے تو میں اکیلا بندہ پھر ظاہر آپ گستاخ ہیں، آپ گستاخ ہیں، آپ کو یہاں بولنے دیا جا رہا ہے نا، یہی بڑی مہربانی ہے۔ بھائی صاحب میں نے کوئی آپ کی گستاخیاں سنی ہوئی ہیں میں نے، یہ تو آپ یا تو ظاہر سی بات آپ کو برداشت کر رہے ہیں نا، تو چپ کر کے بات کریں، سر برداشت آرام سے بات کریں ایک دوسرے کو، ہم بھی آرام سے بات کر رہے ہیں، آپ کی ساؤنڈ بڑا اونچا، ہمارا بھی بڑا اونچا سر جی، میں صرف ادھر آرام سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کے بروڈ پہ کوئی گستاخی کی ہے، کوئی گالی نکالی ہے، کچھ بتا دیں، بات کا جواب نہیں دیتے ہیں آپ، یہ عدل تو نہیں ہے نا، یہ انصاف تو نہیں ہے، آپ لوگ اسلام۔ اب آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب ان کی پہلے بات مکمل ہوگی تو پھر آپ نے بولنا ہے، جو وہ سوال پوچھیں اس کا جواب دیں، یا آپ کوئی سوال کریں تو پھر خاموشی سے سنیں۔ جی ابن آدم بھائی، میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تو بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئے تھے، آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر تھے؟ آپ نے کہا وہیں پہ تھے، تو ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، مشکل کشا کدھر تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں نہ کر سکے جبکہ ان کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں؟ پھر باقی صحابی کہاں تھے یہ بھی بتا دیں سر، پھر ماشاءاللہ اگر مولا علی علیہ السلام بتائیں گے نا، ہم بتائیں گے، آپ پہلے مولا مشکل کشا یا پھر یہ مان لیں کہ وہ بھاگ گئے تھے کے بارے میں بتائیں یہ مان لیں کہ وہ ان بھاگ کی گئے تھے سر۔ موجودگی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ بھئی دندان مبارک شہید ہو جانا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں۔ دیکھیں شیخین کے بارے میں تو آپ نے صاف رائے قائم کر دی کہ وہ بھاگ گئے تھے، حالانکہ وہ نہیں بھاگے تھے، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے تو پھر شیخین کے اوپر اعتراض کیوں؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک مولا علیہ السلام کی اگر دلیل ہے تو پلیز دلیل دے دیں سر، پلیز دلیل ہم دے دیں، بتائیں گے نا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ جو ہے دیں۔ آپ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں، وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ میدان کے اندر تھے، اور جن صحابہ اکرام نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ مورچہ چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ قرآن کی جو آیت آپ بتا رہے ہیں، کم سے کم اس آیت کو آپ پورا تو پڑھ لیتے، اسی لیے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا قرآن کی آیت کھولیں، وہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو تو معصوم نہیں سمجھتے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، مشکل کشا کدھر تھے؟ انہوں نے مدد کیوں نہ کی؟ آپ کی مدد آپ ان سے مدد مانگتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد نہ کر سکے۔ یہ آپ سے میرا سوال ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رہنا ثابت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ان کی مدد کرنا ثابت کر دیں، بس یہی بہت ہے آپ کے لیے۔ سر آپ کیوں میوٹ کر رہے ہیں بھائی جان؟ آپ کی بروڈ ہے، مطلب ہے کہ آپ اس طرح اچھا نہیں عثمان ایک منٹ یار، اب نہیں، اب ایک منٹ یار، میرا نام کاشف چودھری ہے، آپ کے بالکل دائیں طرف بیٹھا ہوں میں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے
सॉरी आपने क्या बोला? मैंने कहा जी मैंने कहा हूँ बोला जाए, आपकी बात हम वॉइस सुन रहा हूँ, बोलिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की बेशक क्या बेशक लानत होती है, बिल्कुल लानत बेशक होती है। झूठ बोलने वाले पर अब झूठ ना बोलिएगा, अपना असल नाम बताइएगा, आपका असल नाम क्या है? सर मेरा नाम राजपूत है, सामने लिखा हुआ है, आप इससे क्यों कह रहे हैं? नहीं देखिए, कुरान मेरा पाक सवाल ही नहीं की है, मेरा सवाल ही नहीं है, रुको मेरा तो सही, सवाल अरे आपसे- रुको नहीं, रुको ये रुक क्या जाओ आप रुक जल्दी- जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप- नहीं ऐसे नहीं, बात सुनो ना, रो नहीं मैं जो रो नहीं, नहीं। अभी मेरी तो बात सुनो। काशिफ चौधरी ने दुम पे पाँव रखा है तो भड़क पड़े हो। मेरा कुरान नाम पाक की रूह से मेरा नाम फरहान राजपूत है, आगे बात करो। हाँ फरहान भाई, फिर बात ये है, सही हमारे वालिदैन ने, हमारे असातिज़ा इकराम ने ये बात सिखाई है कि जब बड़े या आलिम बात कर रहे हों तो खामोशी से बैठकर सुने। अब मेरे प्यारे भाई, सर, मैं तो आपसे अभी सवाल सुन लीजिए करने सुन आया हूँ, लीजिए बड़े प्यार फरहान से। भाई सुन लीजिए सुन आप ही लीजिए ने कहा मैं गुस्ताख फरहान भाई करता सुन हूँ, लीजिए गाली फरहान देता भाई हूँ, सुन मैं लीजिए बिल्कुल फरहान मैं भाई, abuser हूँ। अब देखिए ना, आप फिर मेरी बात कंप्लीट हुए आपने, यार क्या करते हैं फरहान भाई आप। अब वो इब्ने आदम साहब बात कर रहे थे, उसमें आपने 4 बार माइक ऑन किया, मजबूरन मुझे वो, तो ये आपने मुझे टेक्निकल 4 बार मसला म्यूट है कर दिया। फरहान भाई, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में ना, जब आपका माइक या किसी का भी माइक ऑन होगा उनकी आवाज दब जाएगी और बात की किसी को भी समझ नहीं आएगी, हमें तो आ जाएगी अच्छा। लेकिन रिकॉर्डिंग जो सुनेगा ना उसकी टेक्निकल मसला है भाई। अच्छा अच्छा, तो मेरा गुजारिश एक ये सवाल है, तो मुझे गुजारिश उसका ये जवाब है, दीजिएगा। मैं इसकी दलील देखिए मेरी ला बात दूंगा। अभी भी नहीं आप इब्ने कंप्लीट आदम होने साहब- दे रहे ना मेरी बात। इब्ने आदम साहब से देखिए, अगर बात होने दे तो आप मेहरबानी है सर, काशिफ आप साहब। अब इब्ने आदम की बात के बीच में बोलेंगे तो माजरत के मेरी साथ बात- मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, माजरत के साथ। ये ना करें आप, देखें ये देखिए ना, फिर आप बोलिएगा नहीं ना, फिर आप बोलिएगा नहीं। इब्ने आदम साहब आप नाम ले दीजिएगा कि फरहान साहब अब आप बोल रहे हैं तो तब अपना माइक खोल लीजिएगा, ठीक है? हो गया, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मेरी बात सुने, मेरा एक सवाल है इब्ने आदम साहब, वो सवाल का जवाब दीजिएगा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो जब पहली खिलाफत आती है हज़रत अबू बकर की, तो उस वक्त कौन से वो लोग थे जिन्होंने ज़कात के मामले पर उनसे इनकारी की और फिर उन लोगों को कत्लेआम करवाया गया, ज़रा बता दें प्लीज़। यार सवाल पे सवाल, जो पहले मौजू चल रहा है पहले उस पे बात मुकम्मल कर लो ना। तो सर मैं आप दलील बताओ कि मौला अली रज़ी ताला अन्हु के इस टाइम मौजूद नहीं है ना, मैं इस टाइम मौजूद नहीं है मेरे पास वो। नहीं हाँ जी। दंदानी मुबारक शहीद हो गए, इब्ने आदम जी। भाई चले गए हैं, वो जो दंदानी मुबारक शहीद हो गए, तो आपके पास क्या दलील है? जबकि जिसने भी शहीद किए मलून ने वो पास ही तो आपका कहने का मकसद है मौला अली ने किए? वो बता रहे हैं कि भाई वो बचा क्यों नहीं सके, वो पास नहीं थे, फिर वो कहाँ थे? अभी तुम्हें समझाया था कि बात के बीच में नहीं बोलना, इसलिए तुम्हें नीचे उतारा। मैं दोबारा कॉल पे रह रहा हूँ, दोबारा बात में नहीं बोलना। उस्मान भाई की ब्रॉड है, वरना अब तक मैं तुम्हें वहां भेज चुका होता जहां से निकले हो। दोबारा ले रहा हूँ तुम्हें कॉल पे। जबकि उन्होंने हवाला भी दिया है सूरह आल इमरान में, उनको खुशखबरी भी दे दी, और वो कहते हैं ना कि हर सहाबी रसूल जन्नती उनको माफ़ फरमा दिया। और जबकि ये कहते हैं नहीं हमने कुरान की नहीं माननी, हम कुरान की नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि उनको अल्लाह ने क्यों माफ़ किया, माज़अल्लाह ये वो लोग हैं। और जबकि तुम लोगों का जो अच्छा किस्म प्यारे, है, जो राफियत है, मुकम्मल आपस में बात हो गई, अब मुझे मौका मिलेगा बात करने का या नहीं? अजमत साहब अब आपने कौन सी बात करनी है जब आपसे काफ़ी टाइम दिया हुआ है और भी कॉलर मौजूद हैं? सर मेरा सवाल तो वहीं पे है, ये ख़त्म नबूवत फॉर्म भाई जान को अनम्यूट करें ना, मेरे ख्याल में आप रहने दें, आप इनसे मेरी बात होने दें। उस्मान जी ख़त्म नबूवत जी ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਸਮਾਨ। ठीक हो गया। अजी जी किथे टुर गए हो जनाब अजमत साहब? जी मैं बात कर रहा हूँ यार मेरे पास मैं बातें समझ रहा हूँ भाईजान आपकी, ये जो मेरा ना, मैंने इधर आते ही पहला ना, मुझे पता नहीं इस बात का, मैंने ना यजीद लईन
गुस्ताख के बारे में पूछा है कि उसकी हदीस आप मुझे कोई बता सकते हैं भाई मैंने जिस आपको हदीस क्या में कहा उसके बारे में कुछ पहले, लिखा हुआ हो? मैंने आपको क्या कहा, हमारा ये मौजू नहीं होता, लेकिन आपने बात छेड़ी शुरू हो गई। अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो हवाले हम आपको ऑथेंटिक हवाले इंटरनेशनल नंबर जो है ना वो निकाल के दे देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। कब आऊँ भाई प्यारे भाई? आप कल आ जाएं, जब हमारी ब्रॉड कल? होगी। फॉलो ठीक हो यार गया। मैंने फॉलो बैक कर दो। उस्मान, जी जी। यार मैंने तो नुस्खा लिख के रखा था, अभी तो मैं सुबह दोपहर शाम का लिखने ही लगा था 3 टाइम, तो आपने कल का टाइम दे दिया। चलो ठीक है, आज फिर एक्सरे कर लेते हैं सिर्फ। जनाब आप खत्म नबूवत साहब, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती सही। अगर आपको मैं बोलूँ ना, क्योंकि मैंने पहले भी आपकी बातें सुनी है, ये आपकी है, आप किसी को नीचे, मुझे भी नीचे गिरा दें कि नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा आता है ना उसकी रिस्पेक्ट आपको भी बनती है, ठीक है, चाहे वो जो अजमत भी है। साहब, एक बार अजमत उसकी बात साहब, सुने और दलील से उसकी अजमत बात साहब, करें। आप जितनी बातें अजमत साहब, करते हैं आप अजमत गलत करते साहब, हैं। जी अच्छा मैं बोलो। गलत करता हूँ, वो बीच में बोल जी रहा था बिल्कुल। बात के, बात किसी को समझ नहीं आ आप जो रही अभी थी। बोल रहे हैं, यार इनको आप जाने ये जो दे अभी बोल रहे हैं नीचे। नहीं नहीं, वो बात हमें जब जब इसने लगाई हुई है, पता कख नहीं है कि भाई जब भाई पागल का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया। वो पेट्रोल पंप पे जब मेरा ख्याल है पेट्रोल कोई नहीं डलवाने आ रहा, तो हमारे सर पे चढ़ गया ये जब साला। मुनाजरा हो रहा होता है, जब मुनाजरा हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, तो उसके आदाब होते हैं, और जो कोई आदाब को मलूज़े खातर ही ना रखे, और जबकि मैं उसको 3 बार कह चुका हूँ कि बात के बीच में टोकना नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, राजपूत को लेते हैं जी दोबारा। अच्छा जी, राजपूत साहब से ना, राजपूत मेरा साहब, पहले ये ख़त्म नबूवत साहब को इनकी बात का जवाब देना फ़र्ज़ बन गया, क्योंकि इन्होंने मैंने वो जवाब आप देना ये बाद में। अच्छा ये मुझे बताएं, के लिए जहाँ से मैं निकला, अब ये ना हेलो हेलो भाई, बात सुने, मैंने आपको कॉल पे लिया है। आपकी जिनके साथ बात चल रही थी ना, उनको शायद कोई कॉल आ गई है, तो वो कॉल सुनने गए हैं, तो इंशाल्लाह वो नीचे उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है, वो शायद मसरूफ़ हो गए हैं कि हदीस सही बुखारी जो है ना वो 771 जो है ना वो आप पढ़ लो। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आप ना, मुझे एक सवाल है मेरा, जो उनके साथ बात चल रही थी ना, जब वो आएंगे आप उनके साथ कीजिएगा। मेरा एक सवाल है, ये जवाब दीजिएगा ज़रा। यहाँ पर मैं खुसूसन अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूँ। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडियां नहीं बनाया, और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला अली के मानने वाले हैं वो किसी सहाबी को गाली नहीं देंगे। हाँ, जो बनु उमैया के मानने वाले हैं तो ये बिदअत उन्होंने ही शुरू की थी, तो वो उनके मानने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी जी मिर्ज़ा इंजीनियर है जनाब, जो मौजूदा राफजी भी है, उसने एक बात बताई है कि अहले तशी, कहता है जो अहले तशी भाई हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मौला अली जिनको मुशरिक कहा गया, ख्वारिज की तरफ से काफिर कहा गया, मौला अली ने उनके जनाजे पढ़ाए, एक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की, और ये भी कहा कि ये तो मेरे भाई हैं। ठीक हो गया। ये कहाँ पे मौला अली ने ये बात फरमाई है, जबकि ख्वारिज के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले से उम्मत को बता दिया था, और जिसने ये कहा था कि ऐ मोहम्मद इंसाफ कीजिए, तो उसकी नस्ल जो है वो ख्वारिज, यानी कि उनकी निशानियां भी बताईं और बताया कि ये जहन्नम के बदतरीन कुत्ते भी हैं। तो ये मौला अली ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ ये काम किया कि जबकि मौला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, और मौला अली उनके जनाजे पढ़ा रहे हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, और ये कह रहे मेरे भाई हैं। ये कहाँ पे है ये हवाला? जी मैं बोल सकता हूँ सर? जी अच्छा, पहली तो बात ये कि आपने अगर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की जो वीडियो सुनाई है ना मुझे, मैं आपके ये मुफ्ती बशीर साहब को भी बड़े अच्छे से जानता हूँ और मैं इनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो जिस मौजू पे ये काम कर रहे हैं मैं इस बात पे इनकी तायद करता हूँ। ठीक है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, मैं आपकी इसलिए रिस्पेक्ट से आगे बात कर रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नबूवत साहब ने मुझे जो ना बातें सुनाई, मैंने फिर क्यों कर देते, बात तो पूरी करने को भाई। म्यूट ना करें, म्यूट ना करें, म्यूट ना करें।
मैंने कोई गाली निकाली आपके, मैंने मुफ्ती साहब की बाकायदा रिस्पेक्ट करता हूँ यार, ये क्या बात हुई। हम लोग इंजीनियर साहब के भी, उनके प्लेटफार्म वाले जो बंदे हैं उनके भी जाते हैं तो कभी गाली नहीं निकालते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक अपने तौर पे काम कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई नहीं है, आप लोगों से भी नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही है ना, ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा अली मिर्ज़ा साहब ने की है, इसके बारे में आप उनसे जाके सवाल करें, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए मुझे पता बढ़ गया है, लेकिन ठीक है उन्होंने कही है, उनके पास कोई होगा हवाला। ठीक है, वो अहले तशरीफ भाई कि ये समझा रहा अच्छा, है एक आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, इनको खा लेंगे बाबू काला को, बाबू काला मेरे भाई हैं। एक मिनट, मैंने म्यूट किया आपको। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मौला अली की ये बदतरीन गुस्ताखी है या नहीं। अगर है, ठीक है, अगर है तो फिर जनाब इसको लानती मलऊन को जो है वो लानती मलऊन कहना चाहिए। तो किसी को नहीं कहता, ठीक है, ये जाने वो जाने, जबकि ये मौजूदा उसकी मैं शान सहाबा जिंदाबाद, ठीक है। और हमारा अकीदा ये है कि जो अहले बैत से और आले रसूल से मुहिब रहे, ठीक है, हम उनको सहाबी रसूल मानते हैं। 1,24,000 सहाबी हैं नबी पाक के, आपको भी पता होगा। तो हम तो उन सब को कहते हैं। बहुत सारे जलीलुल कदर सहाबी हैं, अबू ज़र गफ़ारी हैं, अम्मार यासिर हैं, और बहुत सारे सहाबी जी। सर मुझे इसका, अब देखें ना, आप इंजीनियर साहब से सवाल करें, या इंजीनियर साहब के किसी उस फॉलोअर से बात करें जो फिर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, मैंने सुन ली। हाँ, उस आप बताएं कि हाँ भाई मौला अली रजी ताला अन्हु के बारे में इसने झूठ बकवास की और कहा कि ये ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए और उनको जुनाब भाई कहा, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, आप शायद ना शायद आप मान जाएं। एक मिनट दें, मैं ना वो हदीस निकाल लूँ, और सहाबा का मौक़िफ़ जो है ना वो भी आपको मैं बता दूँ। ये फोल्डर आ गया जी जूनियर जनाब, हदीस नंबर, इंटरनेशनल नंबर चाहिए कि सफ़ा भी चल जाएगा? क्यों जनाब? नहीं सर, आप मुझे वैसे नंबर दे दें, मेरे पास तो, मैं तो जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वो है इस्लाम 360, उसमें से मैं हदीसें और आयतें निकालता हूँ और वो यूज़ करता हूँ। जी बोलिए, आप नंबर बता दें मुझे हदीस का और किस किताब का जो आप कह रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पर वैसे वो कोई मतलब है, ये पता नहीं मेरा कब ये ना तरतीब से होना काम। माइक आप म्यूट कर रहे हैं यार, मेरा माइक कौन म्यूट कर रहा है? अगर आपको शोर आ रहा है तो मुझे ज़रा। हाँ जी फरहान भाई, आपके माइक में शोर है, आप नीचे से भी पूछ सकते हैं, आपके माइक में शोर आ रहा है। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। काशिफ चौधरी साहब, थोड़ा अपना जरा लहजा तो ठंडा रखें ना, मैंने तो आपको कोई गाली नहीं निकाली। मैंने आपको फरहान भाई कहा है यार, अब इससे ज्यादा क्या करूं बताएं। आप कह रहे हैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपने मुझे पहले कहा है, मैं आपको बड़ा बर्दाश्त। नहीं वो इतनी लंबी करते हैं। ओ भाई इतनी लंबी बात नहीं मेरे दोस्त, आपके माइक में एक तो शोर बहुत आ रहा है, दूसरा जब आप बात कर रहे होते हैं तो दूसरा जो बंदा बोल रहा होता है ना, खासतौर पे उस्मान भाई, उनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है, हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है यार, आप नहीं समझ रहे बात को। अच्छा, ठीक हो गया जी जनाब। जी, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर है 176, ठीक है, निकाल लें हदीस। जो लानत डालनी है ना, जो लानत डालनी है आपने, उसका सबूत जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। सुनन इब्ने माजा 176 नंबर इंटरनेशनल नंबर निकाल लें, ताकि लानत डालनी है ना वो पूरी हो जाए। अच्छा जी, हदीस किस मौजू पर है ये बताइए। इसमें फरमाते हैं, ये सहाबा का मौक़िफ़ भी बता दूं, कहते हैं जी मिर्ज़ा जूनियर कादियानी जो है इंजीनियर है, उसने ये दलील दी है, कहते हैं देखो जी, अगर तो सहाबा ने से साबित हो जाए कि वाकई उन्होंने ख्वारिज को काफिर कहा है तो ठीक है, मैं अपनी बात पे रजू कर लूँगा मैं, लेकिन उसको जब उलमा ने यही हदीस नंबर 176 बताई है, जबकि वो अपने टेबल के आगे वो सजा के बैठा होता है मलऊन
کہ وہ پڑھتا تو ہے نہیں ہے، اور نہ اس نے آج تک جو ہے وہ احادیث تم لوگوں کو بتائی ہیں. وہ کہتا ہے اچھا ہے میں پہلے وہ خوارج کا تعلق بیان نہیں، ریسپیکٹ ضرور کرتا ہوں میں اس کی، بس اتنا ہے. میں تو ریسپیکٹ آپ کے مبشر شاہ کی بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ قادیانیوں پہ کام کر رہا ہے. میں ان کی اس بات جو اس نے مولا علی کی گستاخی کی ہے نا اس کے اوپر، اگر تو آپ کو واقع محبت ہوگی تو لعنت ڈالیں گے، نہیں ہوگی تو جناب ایسے ہی رہیں گے. آپ دیکھیں مولا علی نے تو جو یہ سنیے حدیث سنیں پہلے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ خوارج سب سے بدترین مقتول ہیں، آسمان کے سایہ تلے قتل کیے گئے. ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حسن صحیح روایت ہے یہ. اور سب سے بہتر مقتول وہ ہیں جن کو جہنم کے کتوں یعنی کہ خوارج نے قتل کیا. یہ خوارج مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے. صحابہ سے دلیل مل گئی کہ یہ کافر ہو گئے. آگے کہتے ہیں کہ ابو غالب رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بات خود اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں؟ تو ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ اسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. اب بتائیں کہ وہ جو کافر ہے، کافر کا جنازہ معاذ اللہ مولا علی ادا کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، ان کو اپنا بھائی کہیں گے؟ مولا علی کی کتنی بڑی گستاخی کی ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مرزا جونیئر کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو لعنت جو ہے وہ ڈالنی بنتی ہے. اگر نہیں ڈالیں گے جناب وہ ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے. شور سر اب تو آپ کو میرا خیال کم ہو گیا ہوگا شور. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے نہ تو ان کے موقف کی نہ تو میرے وہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. میرا تعلق فقہ جعفریہ سے، ٹھیک ہے. میں بیسیکلی یعنی کہ اہل سنت کے ان جتنے بھی ملحج یا جتنے بھی ہیں ہم لوگ ان کی حدیثیں کوڈ ضرور کرتے ہیں ان حوالے سے کہ جو آپ پر حجت ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی کتابیں آپ پر حجت ہوتی ہیں. اور اگر خلافت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو حدیثیں کوڈ کرتے ہیں، آیتیں کوڈ کرتے ہیں قرآن پاک سے، ٹھیک ہے. ایسے کریں نا، ایسے کریں آپ اپنی میری بات پوری سنیں سر، میں نے کافی دیر آپ کی بات سنی ہے. آپ اپنی کتاب سے والا دے دیں کہ باقی دیکھیں میرے پاس خوارج کے جنازے بدترین کتوں. سر میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ بتائیں انجینئر مرزا کے اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اچھا بابو کالا کو اٹھا لیں گے پلیز، کارڈ ڈالو بابو کالا. بھائی بات تو سنو، تعلق یہ ہے کہ اگر آپ مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف، قول کے خلاف نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی قادیانی اٹھ کے کہہ دے، کوئی مرزا انجینئر خنزیر، کوئی یہودی اٹھ کے کہہ دے، تو آپ لعنت ڈالیں گے نا کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے مولا علی کی ذات کے اوپر. سر پہلے تو مجھے اس کا ریفرنس چیک کرنا پڑے گا نا، ظاہر سی بات ہے. آپ کو اگر ریفرنس ہے، دیکھیں میں جو اس کی بات کا ریفرنس ڈھونڈنا پڑے گا، میں یہ ان کے لوگوں سے جا کے مانگوں گا. چلو ایسے بتاؤ خوارج کسے، خوارج کیونکہ ان کی ایک بروڈ چلتی ہے. خوارج کون ہے بتاؤ؟ خوارج کا پتہ ہے سر مجھے، خوارج کو پتہ ہے. اب جب پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو بدترین جہنم کا کتا کہا گیا، تو پھر ان کے جنازے اگر کوئی مولا علی پڑھائیں تو گستاخی ہوئی کہ نہیں مولا علی؟ تو آپ مجھے یہ ثابت بتا دیں کہ کوئی بھی ایک ایسا قرآن کا ریفرنس کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اچھا جی، یعنی کہ کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھیں، اور کافر ہو قادیانی ہے نا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا. وہ تو آپ لوگوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا والا تو نہیں پڑھتے سر نا. آپ کا جو کلمہ اچھا ہمارے والا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے والا وہ بھی ہم لوگ تو پوری گواہی دیتے ہیں، ہم علی ولی پوری گواہی دیتے ہیں. ہاں لیکن جی یہ شیعہ مذہب کا بھی عقیدہ آ گیا ہے کہ بھائی وہ اہل سنت کا جو کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ قادیانی پڑھتے ہیں. اچھا جو اہل سنت کا کلمہ پڑھتا ہو، پھر آپ کی دلیل کے مطابق اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دیں ذرا. نمی چھڑول چھڑتی بھائی، جواب نہیں دینا. مرزا انجینئر دیکھیں آپ مجھے انجینئر مرزا کا بیان سنا کے آپ میرے ساتھ اس چیز پہ بات کریں جس چیز سے میرا تعلق نہیں ہے. جی اچھا چلے آپ دلیل دیں. نہج البلاغہ سے خطبہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا نہج البلاغہ سے؟ ایک منٹ میں بتا دلیل دیتا ہوں یار. نہج البلاغہ سے ابھی خطبہ پڑھا، انہوں نے مولا علی نے، شیعہ نے جو علی ہیں ان کی اصل خصلت جو ہے نا وہ بیان کی. اب تو سر میں نے اس پہ کہا تو ہے. ایک منٹ بات سنو یار.
اب مولا علی کی گستاخی واضح طور پر اس کے سامنے رکھی ہے تو کہتا ہے میں لعنت نہیں ڈالوں گا. کیوں؟ یہ انہی میں سے ہے جن کے بارے میں مولا علی نے فرمایا. اب کہتا ہے مجھے دلیل دو کہ جو کلمہ پڑھے تو وہ کافر بھی ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اب میں نے بھائی بات تو سن لو یار, اب مجھے بات سمجھانے دو تاکہ بات اگلی آئے. اب اس نے کہا کہ دیکھو, میں نے کہا دیکھو, کہتا ہے کہ قرآن میں سے وہ دکھاؤ کہ جنازہ نہیں پڑھنا, جو کلمہ پڑھتا ہو نا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. یہ قرآن سے نا دلیل دے دو. جیسے وہ قادیانی کہتے ہیں نا آسمان کا لفظ دکھا دو. اچھا انہوں نے بھی وہی بات کی. اور بات تو سن لو یار, ڈون راج, بات سن لو, بات سن لو. آپ مجھ سے خلافت پہ بات کریں, کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ کیوں انجینئر مرزا کو بیچ میں لے کے آ رہے نہیں میں تمہیں لایا ہوں کہ مولا علی سے اگر تم لوگ ہیں؟ مولا علی کو بہتان باندھے, جو اہل بیت پہ بہتان باندھے اس پہ لعنت ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم تو مولا اب بات تو سن لو. کیوں اب مائک انمیوٹ کیوں کر رہے ہو؟ بات سن لو نا. کیونکہ دم بھرنا مولا علی کی محبت کا ایک خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. آپ لوگ ہو تقیہ باز, مولا علی کے دشمن ہو. میرے سامنے ایک منٹ بات سنو, اور میرے سامنے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کی گستاخی میرے کوئی عالم بھی کر دے نا تو میں برملا کروں گا, بھائی لعنت ہے تیرے اوپر. تو عالم بنا پھرتا اور مولا علی کی گستاخی کر دی ہے, میں لعنت ڈال دوں گا, ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. اچھا مرزا انجینئر کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ قرآن سے دلیل دے دو کہ جو کلمہ پڑھتا ہو کافر ہو, لیکن کلمہ پڑھتا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اب اس نے کہا وہ تو تمہارے والا پڑھتے ہیں. اب بات سنو, ہمیں پتہ لگ گیا آپ کا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کلمہ مسلمانوں سے الگ ہے. بات تو کرنے نہیں دیتے. بحث کرتا ہوں نا میں, موضوع ایک ہی ہے میرا. آپ مجھے بات تو کرنے دو. جب آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہو مرزا قادیانی, مرزا محمد علی انجینئر سے ہمیں کیا لینا دینا بھائی؟ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ لوگوں میں سے ہی ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ اب قادیانی ہے نا وہ کھلا کافر. اچھا بھائی ایک مہربانی کریں, یہ بابو کالا کو ذرا کال پہ اٹھا لیں, مہربانی ہے آپ کی, اگر اٹھا لیں تو آپ کی بروڈ ہے. میں 2 بار ریکویسٹ کر چکا ہوں, بابو کالا کو اٹھا لیں, ذرا بابو کالا کو اٹھا لیں بھائی ہمارے, اور یہ بابا خان کو بھی. عثمان بھائی کا موقف تو پہلے یہ جو آپ نے چھوڑی ہے یہ بات تو واضح ہونے دیں. جی ایسا کوئی نہیں چھوڑتے ہوں یا سانو سارا چیزاں کا پتہ. مولا علی کی وہ گستاخی کر رہا ہے اور تیرے مولا علی کے گستاخوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم مولا علی کے گستاخوں پہ لعنت بھیجتے ہیں بھائی جان. ہم تو سارے عام لعنت ڈالتے ہیں ان کے اوپر. آپ آ کر اب نئی بات کریں, میں کتنے اچھے سے بات کر رہا ہوں عثمان صاحب سے, آپ تو آ کے اوپر اب چاہ رہے ہیں کہ چھڑلی چھوڑنا چاہ رہے ہیں. بھائی میں نے تو غلط بات کی. کیا موقف ہے تمہارا خوارج کے بارے میں؟ خوارج کے بارے کیا موقف ہے تمہارا, بولو ذرا. ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. خوارج کو نبی پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. تو مرزا جونیئر ان کے اوپر مولا علی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے کہ انہوں نے جنازے پڑھائے ہیں, اور تم جناب تمہارے زبان کے اوپر تالے لگ گئے ساتھ ہی. سر جی تو نہ کر کے گل کرو, سانو بھی بڑی تو کر کے گل کرنی آتی ہے. سن تاڑے اتنے کہ مہمان بیٹھے ہیں, مطلب تسا آپ میں اس وقت سر کر کے گل کر رہے ہیں, تسا ہن تو کر کے کرو گے تے مطلب تسا لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح ہم نہیں سر سور کرتے, ہم سیدھا سر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے سارے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو سرعام تبرہ کرتے ہیں. پھر بڑے گستاخ ہو, تم اپنا کلمہ نہیں ثابت کر سکتے. یہ جو تم نے قادیانی سر آپ مجھے کلمے پہ بات کر لیتے ہیں. کلمے پہ بات کرتے ہیں. اب بتاتا ہوں میں کلمہ راجپوت. اب تو بدتمیزی کر رہا ہے, مائک بار بار بولنے نہیں دے رہا, کسی کو بولنے نہیں دے رہا. کتنے پیار سے بات کر رہا تھا, انہوں نے آ کے مجھے ہاں تو میں بھی پیار سے ہی میں سمجھا بھی رہا ہوں, لوگوں کو بھی بتانا ہے نا. میں براڈ پر بیٹھا ہوا ہوں, لوگوں کو سمجھانا بھی ہے نا کہ بات کیسے چل رہی ہے اور کیا بات چلی ہے, اس نے کیا بات کی ہے, اب مجھ سے اسے کیا پوچھنا ہے. میں نے بھی تو لوگوں کو سمجھانا ہے نا, بتانا ہے کہ میں وہ بھی نہ بتاؤں. اب آپ مجھے بتاؤ, کا ایک نیچے گستاخ آیا ہے, آپ اس پہ لعنت بھیجیں گے؟ اوے یار میں بتاتا ہوں, چپ کر دو. مولا علی کا بہت بڑا گستاخ ہے, آپ اس پہ لعنت بھیجیں گے سارے؟ یہ شیلوی سارے عام بولتا ہے مولا علی کا نام لے کے گستاخی کرتا ہے, آپ اس پہ لعنت بھیجیں. جو بھی مولا علی کا گستاخ ہے لعنت بھیجتے ہیں, تیرے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ تو گستاخ کو لعنت نہیں کرتا. اب راجپوت چپ کر جا, اب ہمیں بات کرنے دے, یہاں پہ نیچے اتر جا. اگر بات نہیں کرنے دینی خود ہی نیچے اتر جا. اچھا لودھی بھائی میری آواز آ رہی ہے, مجھے بتائیے گا, میرے نا سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں لگتا. ہیلو
आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपके ठीक हो गया। अभी आपसे मैं अच्छा एक काम करवाना है, आपसे लानत दिलवानी है मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर और साबित करना है कि वाकई आप मौला अली के मानने वाले हैं। अगर नहीं मानने वाले होंगे ठीक है तो फिर पता चल जाएगा। तो कम से कम लानत मैंने दिलवानी है। अगर नहीं डालोगे तो भाई खुद ही नीचे उतर जाओ, क्योंकि हमें तो वो पता तो है ही है। दुश्मनों पे भी लानत अच्छा डालें। जी, ओ यार वो कुरान का तो ले लो हवाला, कुरान का तो हवाला ले लो। अब मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका गया, ठीक हो गया। मुनाफिकीन का जनाजा नहीं पढ़ना, तो मुनाफिक भी काफिर है। अच्छा, एक तो वो बंदा कि जिसका बिल्कुल भी मुआशरे में मालूम ही नहीं कि ये कौन है और वो कलमा पढ़ता हो, उसका जनाजा पढ़ दिया किसी आम मुसलमान ने कि जो गैब का इल्म नहीं रखता या उसको मालूम नहीं, लेकिन जिसका कुफर वाज़े हो, जैसे कि कादियानी है। अब वो कुफर उसका वाज़े है लेकिन वो कलमा पढ़ता है। तुमने कहा कि कुरान से दिखा दो कि भाई फिर काफिर का जनाजा नहीं पढ़ सकते, कलमा वो पढ़ता हो, ठीक है। इसी तरह ख्वारिज का कुफर वाज़े था, मौला अली के ऊपर वाज़े था। सहाबा बता रहे हैं, सहाबा सुनन इब्ने माजा 176 नंबर हदीस मैंने अभी पढ़ के सुनाई है। सहाबा बता रहे हैं, सबके सामने मौक़िफ़ उनका मौजूद है। उन्होंने मौला अली को मुशरिक कहा और मैं बोल जो इजाज़त। भाई बात सुनो, जो मौला अली को मुशरिक कहे वो तो खुद काफिर हो गया और फिर उन्हीं का जनाजा, और जिनको बदतरीन कुत्ते कहा गया, जहन्नम के कुत्ते कहा गया, उनका भी जनाजा, और खुद साहबा फरमा रहे हैं कि ये काफिर हो गए। अब जब काफिर हो गए हैं, तुम कह रहे हो उनका जनाजा पढ़ा दिया, तुम दलील दे रहे हो कि हाँ वाकई जनाजा पढ़ाया मौला अली ने, क्योंकि दलील दे दो कि कुरान में मना किया गया है, कुरान में मना किया गया है, दलील दे दो। जी लोधी भाई, अब आप संभालें इसको खुद ही, इसकी पूरी हो गई है जो इसने काम करना था ना मौला अली। ये असल में मुल्हिद होते हैं, हाँ, मुल्हिद। मेरी बात सुन लें, बात तो सुने, आप बात तो सुन लें मेरी। देखें, इंजीनियर मिर्ज़ा अली के बंदों से मैं जाके यही जो वीडियो आपने कही है ना, ठीक है, ये मौक़िफ़ मैं उनसे लूँगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने आपसे और डॉन साहब इंजीनियर के छोकरों से हम खुद पूछ लेंगे, उनसे हम खुद पूछ लेंगे। हम इस वक्त आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं, आप अपना मौक़िफ़ दें। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो मौला अली नाउज़ जनाब अपना तो मौक़िफ़ दो, ताले सामने वीडियो चला दी है ना। सीधी सी बात है, हम मौला अली इस्लाम पे कोई भी बहुतान बांधे, मिर्जा जूनियर का नाम ले जो उसने मौला अली पे झूठ बोला है, उसके ऊपर बताएं, अपना मौक़िफ़ दें। अच्छा, ख्वारिज के हवाले से, और यहाँ पे कोई की बात नहीं हो रही, मिर्जा जूनियर की बात हो रही है। आपके कहने से मैं क्यों डालूं? मुझे ये बताएं, मेरा कोई अपनी सेल्फ भी तो है ना, या नहीं है? आप कहें जी मैं जो छलांग लगा दो कुएं में छलांग ला दूंगा ਤੁਹਾਡੇ कहते हैं। वही तो हम साबित करना चाह रहे हैं कि तुम लोग सबसे बड़े गुस्ताखे अहले बैत हो, तुमसे बड़ा गुस्ताखे अहले बैत कोई है ही नहीं कायनात के अंदर। काले दिल है तुम्हारे जी, मैं से आगे झगड़ते हो। सहाबा की अज़मतें और शानें जो हैं वो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान की हुई हैं, और तुम लोगों के हर शय काली हुई पड़ी है मर्ज़इयो। असल में वो था माशाल्लाह उस्मान भाई, ये आज आपने साबित कर दिया यहाँ पे कि इनके दिल के अंदर कोई हुब्बे अहले बैत नहीं है। जी जी बिल्कुल, शिया का इमाम साहब आए हैं दोबारा। अच्छा, वो कह रहे थे कि बाबा कालू शाह पता नहीं क्या है नाम, उसको लें। तो क्योंकि एक बंदे से एक बार में बात हो गई तो बात होगी ना मुकम्मल, तो मैंने अब इसको लिया है। तो आपने बात करनी है तो आप बात करें इनसे। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं ना मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट के पास जाऊंगा और फिर मैं ना उनसे पूछूंगा कि लानत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बंदा पूछे कि वो साफ वाज़े है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस वाज़े है, उसका मौक़िफ़ वाज़े है, उसके ऊपर उससे पूछा गया, सवाल पूछा गया, उसने पता की तवील क्या की है। कहता है तवील ये किया है, कहता है कि ख्वारिज ना मुनाफिक थे, ना मुनाफिक की लिस्ट में आते हैं, ना उनको काफिर कहा गया, तो बीच की कैटेगरी फिर मुसलमान ही रह जाते हैं। तो इसलिए मौला अली ने उनके जनाजे पढ़ा दिए। तो अगर किसी सहाबी रसूल ने उनको काफिर कहा हुआ है तो मेरे पास हवाला ले आए। अब जब हवाला दिया तो मुकर गया, कहता है मेरे ना गल ना करो, पानी की मदानी ना पाओ। क्यों? मौला अली के गुस्ताख हैं, मुल्हिद हैं, यही तो इल्हाद है। जी शिया का माम भाई, आपने बात करनी है। बाबू काला जी कोई बात करना चाहते हैं जी।
उस्मान भाई करें, अगर कोई शिया आएगा तो मैं उससे करूँगा, क्योंकि हम ना वहीं पे काम कर रहे हैं ज़्यादा ना। तो ये जो नीचे हमारे भाई आए थे ना, सैयद शैलवी साहब, ये कुत्ती का बच्चा उस पर लानत डलवा रहा था, ये काफर था बैचोद शिया, वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे ना। अच्छा वो देखिए, वो नीचे तो ना वो एक इल्जाम लगाता है, कहता है कि वो जो मिर्जा कादियानी है ना वो हनफी था। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम कहते हैं कि आओ इस पे डिबेट करते हैं, आओ इस पे मुनाजरा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या था, तो आज तक किसी ना मरज़ई कादियानी में हिम्मत हुई है, ना इन मिर्ज़ा इंजीनियर के मर्जवाटों की कोई हिम्मत हुई है कि बात करें। अच्छा जी, कर सकते उस्मान भाई, आप बस इनको ना रगड़ा लगा के रखे हैं। दरअसल जब मैं कॉल पे होता हूँ ना, तो मेरे पीछे मेरे भाई आते हैं, कुछ तो ज़्यादातर शिया मेरे पीछे आते हैं। तो आप अपने टॉपिक पे ही रहें, अगर आप टॉपिक पे आगे पीछे जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी आपकी ना। हाँ नहीं, मैं ये था कि साथ साथ ना अब मैं भी इनके रद्द में ना काम शुरू करना है ना, तो ये है कि मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा और मुझे भी कुछ जो है ना वो तहकीक का मौका मिलेगा। तो क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले जो आते हैं वो खुद को शिया कह के राफजियत फैलाते हैं, फिर उनका भी सद्देबाब करना पड़ता है ना। बात है ये, आज आए थे ना इब्ने आदम भाई, एक इब्ने आदम भाई हो गए, सैयद शैलवी हो गया, एक दो और भाई है, मैं उसे भेजूंगा आपकी ना लाइव, उन्हें भेज दिया करें कॉल पे, तो वो बात करेंगे, कोई मसला नहीं, भी डॉक्टर से बात करेंगे उनको ना, ये काफिर है। मैंने समझ जी, डॉन राजपूत ने फिर रिक्वेस्ट डाली हुई है, बंदा पूछे कि सारी दुनिया को वाज़े हो गया तुम लोग अहले बैत मौला अली साहबा के सबसे बड़े गुस्ताख हो, मौला अली के सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो, और ये हमने वाज़े कर दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस वाज़े हैं, और जाओ जाके ना मौक़िफ़ लेके आओ जाके मिर्ज़ा इंजीनियर का, हैं उसके स्टूडेंट जो है ना उनका भी मौक़िफ़ ले आओ जाके, उनके सामने ये बात रखना। डॉन राजपूत तू केड़ा थले बैठा है, तू गल कर रहे सैयद शैलवी दी, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ? यार ये देखो अजमत, वो बंदा हेलो अस्सलाम वालेकुम इब्ने आदम भाई, मेरी आवाज़ आ रही है यार? वो नेट थोड़ी प्रॉब्लम, वाईफाई नहीं सही है। हेलो अच्छा जी, आवाज़ आपकी आ रही है बाबू भाई? क्या नाम है इनका? मेरा नेट खराब है। वो हजरत अली की हिमायत में खड़े होते हैं, तो अबू बकरा सहाबी उन्हें रोकते हैं कि भाई मैंने रसूलुल्लाह से सुना था जब एक मुसलमान दूसरे पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी हैं। और फिर हमने नबी रसूल से पूछा कि जो कत्ल हो जाए वो क्यों जहन्नमी है, कातिल तो जहन्नमी है। तो नबी रसूल ने फरमाया उस मकतूल ने भी तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था, वो भाई कामयाब हो गया, लिहाजा दोनों ही जहन्नम में। इस हदीस को अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैहि हजरत अबू बकरा ने हजरत आयशा और हजरत अली की जंग के ऊपर फिट करके मतलब इसमें क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों जन्मी हैं। जी सुनी आपने क्लिप सुना है हजरत अबू बकरा रज़ी ताला अन्हु को कि पेश करदा हदीस जो उन्होंने नबी अलैहि सलाम से सुनी और उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया, कहते जी इसको फिट किया गया है। लो जी, है कोई मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाला इस वीडियो पे बात करना चाहता है तो कर ले, फिर आगे भाई एक और न्यूट्रल। अच्छा जी, कहता है ताड़े न्यूट्रल ते शाही कोई नहीं, माज़अल्लाह। अच्छा, उन्होंने न्यूट्रल में आपको पता है कौन कौन से साहबी थे? इन मरज़इयों को क्या पता होना है, मरज़इयों। अच्छा, तो अभी ना ऐसे है कि ब्रॉड काफ़ी देर से मैं चलाई है, मौजू देख लें कि हमारा था मौजू मिर्ज़ा कादियानी की रंडीबाजी, मौजू ये था, लेकिन दो लोग राफजी और मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले, ये दो ऐसे मलऊन हैं कि जैसे हम कादियानियों की मंजी ठोकेंगे ये आ जाएंगे बीच में, हम अगर वो मिर्ज़ा इंजीनियर की मंजी ठोकेंगे कादियानी बीच में टपक पड़ेंगे। ना 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 साढ़े बंदे नूं कुछ ना कहो, साढ़े बंदे नूं क्यों तुसीं इत्थे जलील करदे हो। वो अगर हम कादियानियों की बात करें
तो मिर्ज़ा इंजीनियर वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं ना 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 कादियानी जनाब तुम लोग तो एवं उनके ऊपर कुफर के फतवे देते हो, एवं उनको काफर कहते हो। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले आते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग ने बड़ा गलत किया उनको काफर करार दे के, ये आपको काफर नहीं कहना चाहिए था उनको, माज़अल्लाह। और क्योंकि हाँ मिर्ज़ा इंजीनियर को हक है कि वो काफर कहे, वो इसलिए कि क्योंकि वो कहता है कि कादियानी मुझे काफर कहते हैं, मुझे हक है, लेकिन हमें कहता है कि भाई तुमने इनको काफर क्यों करार दिया। कहता है मेरे दौर में अगर मैं उस दौर में होता जब कादियानियों को काफर करार दिया गया था तो मैं देखता ये कैसे काफर करार देते हैं, मैं इनके बाबों की किताबें ले आनी थी। अशरफ अली जिलाली साहब ने कहा था कि चल तू अभी आ जा, अभी तू मौजूद है ना, अभी आ जा अदालत में, और वही मौक़िफ़ और वही मामला जो है वो उठा ले, और हम जो है तुझे भी मलून काफर और कादियानी साबित करेंगे, तुझे भी साबित करेंगे, आजा मैदान में। लेकिन वो देखा आपने, वो भगोड़ा भाग गया, मिर्ज़ा छोकरा भाग गया, इसी बात पे भाग गया कि लो जी ना 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 ना। मैं उलमा के सामने गया जैसे कि कादियानी 9 दिन, और उसके बाद 2 दिन एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने भी बात की, बाकायदा 11 दिन और 2 दिन लाहौरियों के भी थे। तो उनसे बातचीत करके जब उलमा ने उनकी मंजी ठोकी है ना लाइव हैं, तो लग पते गया था, इसे पता है कि भाई अगर मैं चला गया उलमा के सामने तो मेरा हाल क्या होना है, ये नहीं ना पता। जो फिर टक्कर लेता है ना उलमा से, उनको लग पता जाता है कि मैदान में बंदा निकलता कैसे है। अच्छा जी, तो मिर्ज़ा कादियानी कि हमें रंडीबाजी पे बात करनी थी, तो अब ना टाइम काफ़ी हो गया है लोधी भाई, तो हवाला मैं कह रहा था कि अभी पढ़ेंगे तो और टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो बाद में ना इसको रख लें अब। हेलो जी समान भाई की गल है कि बिजी होने लगे हो? मैं बस ना अभी थोड़े काम कर लूँ, मामला थोड़े से, और नाश्ता भी कर लूँ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਓ ਥੱਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਡੋਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਟੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। अच्छा ये मैंने पढ़ा था, शिया का इमाम भाई, मैंने पढ़ा था इन्होंने जो कलमा बनाया है, लेकिन इनकी किताबों में मैंने पढ़ा है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब वो कलमा देखा था ना, जब उनकी तौबा कबूल हुई है, तो वहाँ पे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ था, ठीक है, कलमे में, तो वहाँ पे अली वलीउल्लाह नहीं लिखा हुआ था। तो कलमा तो वहीं वो जो आज मुसलमान पढ़ रहे हैं, तो अभी ये कह के हटा, कहता है वो तुम्हारे वाला कलमा पढ़ते हैं कादियानी, माज़अल्लाह, यानी कि अपनी किताबों से भी इनकारी हैं। वो हवाले भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन ये चलो मैं क्या इनको हवाले देने हैं, एक मिनट। और यार अपना यार सही तस्वीर ला जे लानियां मत। अच्छा जी, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਜ਼ੀਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਏ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੋੜੋ, ਹਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਜ਼ਈਆ ਨੂੰ ਫਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਥੱਲੇ ਆਏ ਜੇ। ਆਜੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਆਜੋ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਪਕ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਗੇ, ਗੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी के ना वो जो वहियाँ होती थी ना, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा वक्त जो है ना मिर्ज़ा कादियानी की रंडी बाजी के ऊपर, जो मिर्ज़ा कादियानी की रंडी बाजी है ना, उसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। ये तज़किरा है और तज़किरा का सफ़ा नंबर है 159। अच्छा, कहता है कि इससे 2-4 रोज़ पहले ख्वाब में मैंने देखा कि रोशन बीबी मेरे दलान के दरवाज़े पे आज खड़ी हुई है। ये रोशन बीबी जो हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो टांगे भी दबाया करती थी, और इसकी एक जानने वाली थी माई बानो, उसने मिर्ज़ा कादियानी की तीसरी टांग जो कि ना होने के बराबर थी वो भी एक बार दबा दी थी। तो ये वो रोशन बीबी है, और इसने जनाब मिर्ज़ा कादियानी के 14 तबक रोशन कर दिए थे, वो आगे हम बताते हैं। अच्छा, ये रंडी बाजी है, सारी इसकी रंडी बाजी है। अभी ये वो थिएटर में भी जाएगा। थिएटर इसका जो होता है ना उस वक्त अंग्रेज़ों का, उसमें नंग धड़ंग डांस हुआ करता था और ड्रामा हुआ करता था, नंग धड़ंग, जो कि अंग्रेज़ों ने ईजाद किया था उस वक्त थिएटर। ये मिर्ज़ा कादियानी रंडी बाज वहाँ पे भी जाता था। कहता है कि रोशन बीबी मेरे दलान के हैं ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਵਾ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ अच्छा पैप फड़ के ठीक हो गया। अच्छा, रोशन बीबी अच्छा जी, इन्हें ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ 14 ਤਬਕ ਜਿਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਈ है कि वो दलान दे दरवाजे पे आ खड़ी हुई है और मैं दालान के अंदर बैठा हूँ, यानी कि एक दल्ला अंदर बैठा हुआ है दलान के, और अच्छा मैं दलान के अंदर बैठा हूँ। तब मैंने कहा आओ रोशन बीबी अंदर आ जा। हेलो जी, वही जे ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਹੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਏ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਵੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਵੀਲ। ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ इसमें मेरी बीवी वालदा महमूद और एक औरत बैठी है, एक हवेली है उसमें बैठी है। तब मैंने सफ़ेद रंग में पानी भरा है, सफ़ेद रंग में पानी भरा है और इस मश्क को उठाकर लाया हूँ। वो पानी लाकर एक अपने घड़े में डाल दिया। मैं पानी को डाल चुका। वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुर्ख और खुश्क रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूँ एक जवान औरत है, पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए हैं, शायद जाली वाला कपड़ा है। हाय हाय, पैरों से सुर्ख तक जाली वाला कपड़ा पाया जे। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਸਤਾਨ ਚੂਸੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਚੂਸੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ औरत दे। मैंने ख्याल किया ये वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिया था, यानी कि मोहम्मदी बेगम। लेकिन उसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई, क्योंकि इसने एक वही घड़ी थी कि मेरा इसके साथ निकाह हो चुका है और तकदीर मुबरम है, कोई टाल नहीं सकता इस निकाह को। लेकिन उसने फिर इसको जूतियाँ मारी, मिर्ज़ा कादियानी को जूतियाँ मारी और सारी उम्र इसके निकाह में नहीं आई। कहता है मेरी बीवी मालूम होती है, गोया उसने कहा या दिल में कहा। अच्छा, इसको खंजीर को ये भी पता है वही हो रही है कि इसने कहा या दिल में कहा। ये वही के दौरान ये बातें बता रहा है कि मैं आ गई हूँ। मैंने कहा आ जावे। फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हो गई और बगलगीर होते ही मेरी आँख खुल गई। ये वो रंडी बादशाह कि जिसकी ख्वाबों में गंदे गंदे ख्यालात आते थे और फिर वो जप्पियाँ डालता था, जालीदार कपड़ों में उनको देखता था, जालीदार कपड़ों में देख के नंग दड़ंग देखता, तो और इसको वही जनाब एहतराम भी हो जाता था। वो हवाला भी आपको मैं सुनवाऊँगा। अच्छा जी,
اس کی رنڈی بازی کے اوپر. اچھا جی، سوال ہوا مرزا جو بشیرہ ہے، جو زانی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اس کے ساتھ نا سوال ہوا. کہتے ہیں سوال ششم، جناب حضرت اقدس غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے رہیں؟ حضرت اقدس غیر عورتوں، یہ حوالہ ہے جی، میں حوالہ آپ کو دے دوں. الحکم قادیاں دارالایمان 17 اپریل 1907 مرزا قادیانی دے دور دے وچ ہی. تے ਉਹਦੇ صحابی جواب دے رہے نے. صحابی کی جواب دیندا ہے کہ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ہے کیونکہ وہ نبی ہے مرزا قادیانی، چونکہ وہ نبی ہے اور نبی ہوتا ہے معصوم. ان سے مس کرنا یعنی کہ ٹچ مٹائیاں کرنا اختلاط منع نہیں بلکہ رحمت و برکات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں معصوم ہی نہیں ہوں. پئی وہ چپیڑ کے نہیں، پھر وہ حوالہ لے لو. انہیں جواب دیتا ہے کہ میں معصوم ہاں، تے مرزا قادیانی کہندا ہے میں معصوم نہیں ہے گا. اچھا جی، وہ حوالہ میں نکال لوں کیونکہ وہ حوالے میں لفظ آ گیا ہے تو مجھے پھر اچھا. لودھی بھائی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی تو اچھا، وہ حوالہ نا میں نکال لوں جس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا معصوم ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے. اچھا جی، جی یہ ہے جلد، نوٹ کر لیں، حوالہ نوٹ کر لیں. یار تو تصویراں لائی رکھ اپنا، یار من نام تھلے اپنا نام لکھ دی، من نام بھول گیا. اچھا تو تصویراں لا کے رکھ اے مرزا قادیانی دیاں، تے گندی تصویر نہیں لانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اتنے کی کہندا سی اس حوالے دے وچ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ مرزا قادیانی ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਹੈ. ਉਹਨ ਸੇ ਟੱਚ ਮਟਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਚਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਜਬੇ ਰਹਿਮਤ و ਬਰਕਾਤ ਹੈ. مرزا قادیانی جلد 7 صفحہ 47 دے وچ کہندا ہے لیکن افسوس کہ بطالوی صاحب نے، یہ دیکھے بطالوی کہہ رہا ہے، یہ نام بگاڑتا تھا بعد میں عدالت میں معافیاں. یہ پہلا نبی ہے جو عدالتوں میں جا کے معافیاں مانگتا ہوتا تھا کہ آئندہ تو میں پٹھے نام نہیں لاؤں گا. کہتا ہے لیکن افسوس ہے کہ بطالوی صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی انسان کو بعد انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. وہ کہتا ہے کہ بطالوی صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ مجھے بعد انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. وہ کہتا میرا دعویٰ نہیں ہے گا کہ میں معصوم ہاں. آگے کہتا ہے کہ جیڑی کتاب ہے جدوں حسین بٹالوی نے صاحب نے جدوں غلطیاں کڈیاں نا اندیاں تے کہندا ہے مینوں کدوں معصوم ہون دا دعویٰ ہے؟ یہ صرفی نحوی غلطی ہو جاندی ہے اور ساری تفسیر انہیں لکھی ہے. اچھا جی، اے ਉਹਦੀ رنڈی بازی تے پہلی چپیڑ ہے کہ جے کوئی کہے نا کہ وہ پیر دبا سکتا ہے، خدمات کروا سکتا ہے، رولا ہی کوئی نہیں ہے. تے جڑا نا نبی تے معصوم ہے، وہ نبی سی لہٰذا معصوم ہے. اچھا جی، اچھا مرزا قادیانی ہے تے رنڈی باز سی. اچھا خسرا بھی سی نال. یہ واحد بندہ سی کہ جڑا خسرا ہوئے تے نال پھر رنڈی باز بھی ہوئے. وہ تذکرہ تو مہدی اے وہ حوالے میں پڑھ رہا ہاں لودھی بھائی، جڑا بہت گھٹ نا بھائی یہ صحیح کرو، پچھو فیملی نظر آ رہی سی. اچھا
ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ। ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਮਾਦੀ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਮਾਦੀ ਸਫਾ 299 ਹਿੱਸਾ 2। ਕਹਿੰਦੇ کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے کوئی رئیس یا حاکم ملنے کے لیے آتا، غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی دا ابا جی، تو وہ دریافت کرتا کہ مرزا صاحب آپ کے بڑے ساززادہ مرزا غلام قادر صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی کہ مرزا قادیانی دے وڈے بھرا نال تے ملاقات ہو جاتی ہے، اون والے بندے کہندے نے، اور وہ ملتا جلتا بھی ہے، لیکن سنتے ہیں کہ آپ کے اور بھی ایک ساززادہ ہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی کہ مرزا قادیانی، اور نہ دیکھا ہے، ان کو بلاؤ تو صحیح کہ دیکھ لیں جناب۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں، ادا مرزا قادیانی دا ابا کہنے لگا ہے، کہندا ہے جناب ہاں، میرا دوسرا لڑکا غلام قادر سے چھوٹا ہے، یعنی جو مرزا قادیانی ہے، غلام قادر سے چھوٹا تو ہے، پر وہ الگ ہی رہتا ہے، وہ ایک دلہن ہے، لڑکا نہیں، وہ ایک دلہن ہے، لڑکا نہیں، لڑکی ہے، شرم سے کسی سے ملاقات نہیں کرتا، وہ خسرا سی، وہ کہندے ہیں وہ لڑکی لو جی قادیانیوں، میں تو کوئی نہیں اپنے لوگ گل کیتی، اے تہاڈی کتاب 'ਚ لکھیا جے، اے تہاڈی اپنے گھر دی رنڈی بازی آ، تسی جانو تے تہاڈی رنڈی بازی جانے، میں تے کوئی گل نہیں کیتی۔ تہاڈی کتاب ہے، انہیں کہا جی وہ منڈا ہے ہی نہیں، وہ تو کڑی ہے، وہ شرم نہ کہ انہیں کی ملنا کسی دے نال۔ اچھا، اچھا جی، زینب بیگم، آخری والا میں پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد نا براڈ بند کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ رنڈی بازی ایک حوالہ اور پڑھوں گا جو تھیتر میں جاتا تھا، جو رنڈی باز ہو اور چسکے لگے ہوں تو وہ پھر وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ اچھا جی، زینب بیگم کا حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ زینب بیگم کہتی ہے کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا، اے صحابی ہے تے صحابی اپنی کڑی دی کرتوت دسن لگا ہے، صحابی اپنی بچی دی کرتوت دسن لگا ہے، کہندا ہے میری لڑکی زینب نے بیان کیا، میں 3 ماہ کے قریب حضرت کی خدمت میں رہی ہوں، 3 مہینے لگاتار مرزا قادیانی دے کول رہی ہے، عبدالستار شاہ صاحب او دی کڑی، تو وہ اپنی کڑی دی حرامزدگی دسن لگا کہ 3 مہینے وہ ان دے کار رہی ہے، کہتی گرمیوں میں پنکھا وغیرہ اس طرح کی خدمت کرتی تھی، بسا اوقات نصف رات یعنی کہ آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی، یہ نامحرم ہے، اور مجھ کو اس اثناء میں کسی قسم کی تھکن تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی۔ 2 دفعہ ایسا موقع آیا کہ نماز سے لے کر صبح کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کا موقع ملا، پھر میں اسی حالت میں سو گئی، نہ تھکان ہوئی۔ اچھا، تو کہتے ہیں جب مبارک صاحب بیمار ہوئے تھے اردو میں ساری راتاں حضور کے ساتھ، حضور جناب جو اس کے ساتھ رہی ہوں اور خدمت کرتی ہیں، کہتے ہیں اس قدر ختم کرتی ہے کہ ہمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور جناب حضور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو اتنی خدمت کرتی ہے اور مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں شرمندہ ہو جانا وا کہ میری اتنی خدمت کرتی ہے۔ کہتے آپ کئی دفعہ اپنا تبرک دیتے تھے، اور جانے کیلا دیندا سی انہوں برکت بی بی نوں، تے اے زینب بیگم، اے زینب نوں بھی وہ اپنے تبرک دیندا سی، کیلے دیندا سی۔ دسو کہ وہ باپ اپنی کڑی دی وہ گل دس رہا ہے کہ بھئی وہ کڑیاں، وہ بھی میں ایک خط ایک آیا، مرزا قادیانی نے خط لکھیا، ایک خط وچ انہیں لکھیا ہے کہ جناب کڑی ہونی چاہیے اعلیٰ قسم دی، مینوں کہ کڑی چاہیے اعلیٰ قسم دی خدمت واسطے، لیٹر لکھیا انہیں باقاعدہ، وہ میں اگلے حوالے تے اگلی بار تے پڑھاں گا یہ رنڈی بازی تے، کہ کڑیاں منگاندا ہے، جس طرح وہ نا یورپین رنڈیاں باہم پہنچائی جاویں تے کڑیاں بھی منگاندا سی، وہ کڑیاں بھی جڑیاں منگاندا سی، او دا بھی حوالہ میں دواں گا
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी उस्मान भाई क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या ਇਹਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 916 ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ? ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾਣੀ ਮੈਂ। ਹੈ 916 ਨੰਬਰ ਰਿਵਾਇਤ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। अच्छा, नौ सौ 98 आ गई। अच्छा, 820 आ गई। ਇਹ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਰਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। अच्छा जी, 922 आ गई, 920 आ गई, 919 आ गई। अच्छा जी, आ गई 918, 17 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ 916। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਯਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤਬਰਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਾ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਕੇ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੇ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨਬ ਕੇ ਪਾਪਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ठीक है नुमान भाई, फिर इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होएगी। ठीक है यार, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਸੀ ਮੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਮੇਡ ਬਾਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ, ਜੱਟ ਭਾਈ, ਕਾਸਮ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। हेलो।